لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوشی ہوتی ہے قاسمک انتظامی کمیٹی کی خدمت میں اور ان کی دعوت پر حاضر ہوتے ہوئے. یہ تقریباً میرا تیسرا سال ہے یا اس سے زیادہ کہ حجاج کرام کی تعلیم اور تربیت کے لیے اس حاجز کو بلایا جاتا ہے. حجاج کرام کی خدمات میں سے یہ بھی ایک اہم خدمت ہے، کیونکہ حجاج کرام کے لیے خدمت کرنا قرآن سے ثابت بھی ہے، اور مکہ مکرمہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی حجاج کرام کی خدمت کو باعث شرف اور عزت سمجھا جاتا تھا. جیسے جیسے زمانہ بدل جاتا ہے تو خدمات کے رنگ روپ بھی بدل جاتے ہیں، اور اس زمانے میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین خدمت یہ ہے کہ حجاج کرام کے وہاں کے ارکان کی تعلیم و تربیت ہو. اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہوتی. اور جب بھی میں آیا تو یہاں سے متاثر ہو کر گیا. ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں قاسمک انتظامی کمیٹی، ویسے تو میں بہت ساری جگہ جاتا رہتا ہوں اور خدمت کے طریقے اور جلسے کے انتظام کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں. یہاں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جس معلم کو بلایا جاتا ہے تربیت دینے کے لیے تو اسے پورا وقت دیا جاتا ہے، اور تربیت دینے والا معلم کھل کر بڑے اطمینان کے ساتھ ارکان کو سمجھاتے ہیں. جو عازمین کرام تشریف لاتے ہیں وہ بھی بڑے اطمینان کے ساتھ وقت لے کر آتے ہیں، اور ان کے درمیان میں بھی ہلچل نہیں ہوتی. اور ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ پریکٹیکلی طور پر تربیت بھی دی جاتی ہے کہ کعبۃ اللہ کا نمونہ بنایا جاتا ہے، صفا مروہ کا نمونہ بنایا جاتا ہے. ان کو بتایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے طواف کیا جائے، کس طریقے سے صفا مروہ کی صحیح کی جائے. جب پورا تربیتی کام اختتام اور تکمیل تک پہنچتا ہے تو آئے ہوئے عازمین کے لیے خود تحفے تحائف کا بھی انتظام ہوتا ہے، جیسا کہ احرام دینا. جیسا موقع ہوتا ہے ویسا تحفہ قیمتی بن جاتا ہے. تو شادی کے موقع پر بہت سارے تحفے شادی کی مناسبت سے دیتے ہیں. تو حاجیوں کی تربیتی قیام کے موقع پر احرام کا اور طواف کی تسبیح کا اور مسواک کا دینا یہ عازمین کرام کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہوتا ہے. جتنے عازمین آتے ہیں الحمدللہ قاسمک انتظامی کمیٹی بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ ان کو احرام بھی دیتے ہیں، طواف کی خاص طور پر تسبیح دیتے ہیں اور مسواک دیتے ہیں. میں بہت متاثر ہوتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں. اور پتہ چلا کہ تقریباً 22 سال سے قاسمک انتظامی کمیٹی حجاج کرام کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، اور ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب تک اس زمین میں حج کا سلسلہ جاری رکھیں قاسمک انتظامی کمیٹی کی خدمات کو بھی جاری رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ان نوجوانوں کے، بزرگوں کے خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے، بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وقال تعالی فی مقام آخر الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم.
اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام و خواتین اسلام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. ہم اس وقت نہ تقریر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، نہ تقریر سننے کے لیے بیٹھے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عبادت کا طریقہ سیکھنے کے لیے بیٹھے. سننے سنانے کا عمل اور ہوتا ہے، ہمارے جلسوں کا تو ایک پرانا ریکارڈ ہے کہ سب چیزیں اچھی ہوتی ہیں، لیکن مائک جو ہوتا ہے وہ بیوہ سے بھی زیادہ بدتر ہوتا ہے. اور ہمارے ذمہ دار حضرات دعوت کے پانی تک کا اچھا خیال رکھتے ہیں، لیکن مائک پر توجہ نہیں دیتے. اب کچھ مائکیں ایسے ہوتی ہیں جسے ہاتھ میں پکڑنا پڑتا ہے، تو یہ تو سیلف سروس ہو گیا. تو ہاتھ میں پکڑ کر کتنی دیر تک بول سکتے ہیں؟ ایک 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ ہو تو ہو. 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ ہاتھ میں پکڑ کر دو کام کرنا، یہ آپ کی طاقت تو ہو سکتی ہے، لیکن ہماری طاقت نہیں ہو سکتی. تو بہرحال سننا سنانا الگ ہوتا ہے، سیکھنا سکھانا الگ ہوتا ہے. اور اس وقت ہم لوگ نہ سنانے کے لیے بیٹھے ہیں، نہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم لوگ سیکھنے اور سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ذرا منڈی تو بھی حال ہو رہے بابا. آ رہی ہے. سیکھتے سکھانے کے موقع پر 1 سیکنڈ کی غفلت بھی قابل قبول نہیں. ایک عام بیان ہو رہا ہے، ادھر ادھر توجہ چلے گئی تو چلے گئی، لیکن سیکھنے سکھانے کے عمل میں توجہ ادھر ادھر نہیں ہونا. اس لیے کہ کوئی عمل سننے میں چھوٹ گیا تو آپ کا سیکھنا ناتمام ہو جائے گا. اس لیے پوری توجہ کو یہاں پر رکھنے کے لیے 2-3 کام آپ کو کرنا ہے. سب سے پہلا کام، آپ میں سے اگر کسی کے پاس موبائل ہو، لیکن امید ہے نہیں رہنگا، اگر آپ میں سے کسی کے پاس موبائل ہو، مردوں میں سے اور عورتوں میں سے، سائلنٹ بھی نہیں، ہمارے مودی انکل کی طرح فلائٹ موڈ میں رکھ دیجئے، آف کر دیجئے، آف. دوسرا کام، کھانے کھلانے کا مزاج بند کر دیجئے، بیچ میں چائے، بسکٹ، کیک، یہ کام نہیں ہونا. تیسرا کام، اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ 1.5-2 گھنٹے بیٹھ سکتے ہیں تو بٹھائیے، اگر نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو کسی اور کے ذریعے ان کو ان کے گھروں تک پہنچا دیں. اللہ تعالیٰ یہ 3 باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. میں میرے موبائل کو فلائٹ موڈ میں رکھ دیا، آپ لوگ رکھ دیے؟ ارے رکھے نہیں رکھے؟ ماشاءاللہ. اب عورتیں رکھے نہیں رکھے معلوم نہیں. عزیزان گرامی، کسی بھی عمل کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. پہلی چیز، اس عمل کو صحیح طریقے سے ادا کرنا. دوسری چیز،
یہ فکر کرنا کہ ہمارا عمل قبول ہو جائے. اگر عمل ادا ہو قبول نہ ہو تو یہ ہمارا نقصان ہے. اگر قبول ہو ادا نہ ہو یہ اللہ کا احسان ہے، لیکن شرمندگی تو ضرور ہے. دو باتوں کا بھی خیال رکھنا. ماں اور بہنوں سے بھی گزارش ہے، بھائی آپ پھر نہیں آنا. دو باتوں کا بھی خیال رکھنا. ایک، ہمارا عمل اچھے طریقے سے ادا ہو. دوسرا، ہمارا عمل اللہ اور اس کے رسول کو پسند آ جائے. یہ دو فکروں کے ساتھ محمد کا غلام صلی اللہ علیہ وسلم جب عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فخر فرماتے ہیں. غفلت حج ہی میں نہیں، نماز میں بھی نہیں ہونا چاہیے. نماز ہی میں نہیں، وضو میں بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگ کھانا غفلت سے نہیں پکاتے، کپڑے غفلت سے نہیں سیتے، اور کوئی چیز غفلت سے نہیں پکاتے، لیکن عبادتوں کو غفلت سے کرنے کی عادت پڑ گئی ہے ہم لوگوں کو. کیا حضرت؟ نماز تک ہم لوگوں کو صحیح پڑھنا نہیں آتا، غفلت سے. نہ قیام صحیح، نہ رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح. میں آج کے ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں بڑی محبت کے ساتھ آج کے حالات کو سامنے رکھ کر جس طریقے سے حج کا تربیتی کیمپ رکھ رہے ہیں، امت کا بگاڑ اتنا ہو گیا ہے کہ نماز کا تربیتی کیمپ رکھنے کی بھی ضرورت ہے. اختلاف اپنی جگہ پر. جو لوگ رفع یدین نہیں کرتے، جو لوگ کرتے ہیں، دونوں کو صحیح نماز پڑھنا نہیں آتا. تو غرض حجاج کرام سے گزارش ہے، عازمین سے، یہ دو چیزوں کو اپنے سامنے رکھے. اگر کچھ حضرات ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ موبائل کے ذریعے سے بھی ریکارڈ کر لیں. ایک، ادا کرنا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں. دوسرا، ہمارے عمل کو اللہ قبول کرے یہ فکر کرنا. میں اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح طریقے سے عمل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ٹوٹے پوٹے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول بھی کرے. اب آگے بڑھے. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس سال کون وہ خوش نصیب ہے، عورتیں نہیں مرد حضرات ہاتھ اٹھائے، جو اس سال انشاءاللہ تعالی حج بیت اللہ و زیارت رسول اللہ سے مشرف ہونے والے ہیں. ہاتھ اٹھا دیں. ماشاءاللہ پورے کا پورا تقریباً مجمع وہی ہے، تو بات کرنے میں بڑا مزہ بھی آئے گا. الحمدللہ. میں ان تمام حضرات سے اور میری ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، پہلے آپ حج کیا عبادت ہے اسے سمجھیں. جب تک کسی عمل کو آپ نہیں سمجھیں گے وہ عمل کو احتیاط سے کرنے کا خوف بھی نہیں آئے گا. حج کیا ہے پہلے اسے سمجھیں آپ. ایک مکہ مکرمہ کے سفر کو حج نہیں کہتے، دو سفید کپڑوں کے پہن لینے کا نام حج نہیں کہتے. ایک شان کے ساتھ جا کر شان کے ساتھ آنے کو سفر میں حج نہیں کہتے. حج اپنے اندر کئی خصوصیات کو رکھتا ہے اور یہ ایسا عظیم عمل ہے، کئی شرائط کے بعد یہ عمل کا حکم ہمارے اوپر آتا ہے. مثلا نماز ہر مسلمان پر فرض، اور یہ نماز وہ عبادت ہے، میں مسائل بتاؤں گا، اس سے پہلے فضائل بتا رہا ہوں بڑے آسان طریقے سے انشاءاللہ تعالی. عمرہ، حج اور زیارت، یہ تین کام کرنے کا طریقہ مسائل کی روشنی میں بتاؤں گا آپ کو. پہلے ابتدائی باتیں سنیں آپ. نماز
ہر مسلمان پر چاہے مالدار ہو کہ غریب فرض عین ہے، اور اس کے پڑھنے کے لیے شرط جہاں تم ہو وہاں پڑھے۔ نماز پڑھنے کے لیے مکے کو جانا ضروری نہیں، نماز پڑھنے کے لیے مدینے کو جانا ضروری نہیں، نماز پڑھنے کے لیے بغداد، مصر، عراق جانا ضروری نہیں۔ آپ جہاں ہیں اگر وقت ہو گیا تو آپ نماز پڑھے، غریب پر بھی امیر پر بھی، روزہ بھی وہی، غریب پر بھی امیر پر بھی، جہاں چاہے وہاں پر ادا کرے۔ لیکن روزے کے لیے ایک ایکسٹرا شرط آگے ہو گئی، کیا کہ تم جب چاہے رمضان المبارک کے فرض روزے نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ روزے رکھنے کے لیے رمضان المبارک کا آنا ضروری ہے۔ اگر کوئی فرض روزے شوال میں رکھنا چاہتا ہے تو نہیں رکھ سکتا، اگر ربیع الاول میں رکھنا چاہے تو رکھ نہیں سکتا، اس کے لیے مہینے کی شرط لگا دی۔ اب آگے بڑھے زکوٰۃ۔ اب یہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ مسلمان پر فرض تو ہے لیکن غریب پر نہیں، امیر پر۔ لیکن وہی جو پورانی دو شرطیں دو عبادتوں کے لیے جو گزری، جہاں چاہے وہاں آپ زکوٰۃ دے سکتے، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کوئی جگہ طے نہیں ہے، آپ جہاں ہیں وہاں زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن سبحان اللہ العظیم، حج یہ کیسی عبادت ہے؟ یہ مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر، مالدار پر، مقام خاص پر اور اوقات خاص پر فرض ہے۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط عاقل ہونا، تیسری شرط بالغ ہونا، چوتھی شرط مالدار ہونا، پانچویں شرط حج کا مقام ہونا، چھٹی شرط حج کے ایام و اوقات ہونا۔ آپ جہاں چاہے وہاں حج نہیں کر سکتے، چاہے حیدرآباد کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، حیدرآباد میں حج نہیں ہوگا۔ بنگلور کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، بنگلور میں حج نہیں ہوگا۔ دبئی کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، دبئی میں حج نہیں ہوگا۔ حج کرنے کے لیے مقام خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر دیا، اور اس مقام کا نام کیا ہے؟ مکہ مکرمہ، مینا، عرفات و مزدلفہ۔ انشاءاللہ مسائل کے تحت میں باتیں آ جائیں گی۔ ایک تو جگہ بھی خاص ہے اس کی، دوسرا اوقات بھی خاص ہے۔ کون سے اوقات؟ آپ ربیع الاول میں حج نہیں کر سکتے، سفر میں حج نہیں کر سکتے، محرم میں حج نہیں کر سکتے، رمضان میں حج نہیں کر سکتے، شعبان میں حج نہیں کر سکتے، بلکہ حج کرنے کے لیے آپ کو ذی الحجہ کے مخصوص ایام کا ہونا۔ وہ حج کے ایام کتنے ہیں؟ فرسٹ بات پہلے ذہن میں رکھ لے، 5 دن ہیں۔ 8ویں ذی الحجہ سے حج کے ارکان شروع ہوتے ہیں، 12 ذی الحجہ کو حج کے ارکان مکمل ہوتے ہیں۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ آ گئی تو الحمدللہ بولو، ذرا زور سے بولو۔ ماشاءاللہ، کھانے کا انتظام ہے، ڈرو نہ کو جی۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ اچھا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم نا ہمارا بینک بیلنس تو یاد رہتا لیکن مسئلے یاد نہیں رہتے ہم نا۔ جب بھی رمضان آتا ہر سال رمضان کے مسائل پوچھتے، جب بھی زکوٰۃ کا موقع آتا ہر سال زکوٰۃ کے موقع مسائل پوچھتے۔ یہ ایک مسئلہ میں گئے سال بھی پوچھا تھا نا، پھر یہ سال کئی کو پوچھو ان کو چھوڑتے نہیں، بھول جاتے ہم لوگ۔ اور حج کے مسائل تو بڑے سنسیٹیو اور باریک مسائل ہیں۔ اور حج کی ایک اہم بات سنو ماں اور بہنیں، آپ بھی سنو۔ نماز میں غلطی ہو گئی، سجدے سہو سے نماز مکمل، کوئی فائن نہیں بلکہ سجدے سہو فائن۔ روزے میں غلطی ہو گئی، بھول کو پی لیا، پھول کو کھا لیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا بھولنا اور بھول کر کھانا اور پینا بھی اللہ کی طرف سے ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں۔ زکوٰۃ میں بھول ہو گئی، معاف نہیں کرتے، فائن دینا ہی پڑے گا۔ غلطی جیسے ہوگی فائن ویسے پڑے گا۔
چھوٹی موٹی غلطی ہو تو صدقے سے فین ادا ہو جاتا ہے، اور ذرا بڑی غلطی ہو تو دم سے فین ادا ہو جاتا ہے، اور بڑی غلطی ہو تو گائے اور اونٹ کی قربانی سے فین پورا ہوتا ہے، جسے بدنہ کہتے ہیں۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ مسائل سیکھ کر چلے جائے، غلطی کو آنے کا موقع ہی نہ دیں۔ چھوڑو حضرت، ایک بکرے کے پیسے دے ڈالے تو کیا ہو جاتا، ایک گائے کے پیسے دے ڈالے تو کیا ہو جاتا، یہ نہیں سوچنا، سیکھ کر جانا۔ اس لیے بڑے احتیاط کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، کوئی غلطی ہم سے نہ ہو۔ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے، حضرات ذمہ داران کی خدمت میں عرض کروں، اپنے بچوں کی شادیوں کا انتظام ہم 6-8 مہینے سے پہلے سے کرتے ہیں، لیکن حج کا انتظام ہم لوگ کچھ بھی نہیں کرتے۔ ایسے حضرات بھی حج کو چلے جاتے ہیں جن کو لبیک تک صحیح پڑھنا نہیں آتا، نبی کے روزے پر حاضری دیتے ہیں لیکن درود تک صحیح پڑھنا نہیں آتا۔ سیکھے تو کیا چیز حاصل نہیں ہوتی، ہر چیز حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے سیکھ کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ کام حج کو جانے سے پہلے یہاں کرنے کے ہوتے ہیں، کچھ کام حج کو سفر میں نکلتے وقت کرنے کے ہوتے ہیں، کچھ کام وہاں جا کر کرنے کے ہوتے ہیں۔ میں سب سے پہلے کچھ کام جو یہاں کرنے کے ہوتے ہیں وہ بتا دیتا ہوں آپ کو، سنیں گے انشاءاللہ۔ ٹوٹل 40 سے زیادہ کام ہے جو یہاں کرنے کے ہیں، میں وہ 40 کاموں کو بھی پیش کرنا نہیں چاہتا، ضروری کاموں کو پیش کر دیتا ہوں۔ یہاں پہلے کریں آپ، یہاں پہلے اسے ادا کریں، وہ کرنے کے بعد اپنے سفر کا آغاز کریں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے، جن لوگوں سے ہماری ناراضگی ہے یا جو لوگ ہم سے ناراض ہیں، یہ ناراضگی کو پہلے ختم کریں، دشمنی کو ختم کریں۔ رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، دوست احباب میں اگر ہمارے سے کسی کی بات چیت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو پہلے اسے ختم کر کے خود جا کر ان سے ملاقات کر کے، غلطی سامنے والے کی بھی کیوں نہ ہو، اس غلطی کو اپنے اوپر ڈال کر معافی مانگ لے، انشاءاللہ تعالی حج کے قبول ہونے کی یہ پہلی ضمانت ہے۔ کتنے حضرات حج کو جاتے ہیں سگی بہن سے بات کیے بغیر جاتے ہیں، کتنے حضرات حج کو جاتے ہیں سگے بھائی سے بات کیے بغیر جاتے ہیں۔ میں تو بنگلور کا ایک حالات کا کیڑا ہوں، میرے پاس ایسے بہت سارے واقعات آ جاتے ہیں۔ حج کے سابق چیئرمین صاحب کی خدمت میں عرض کروں، ایک بچہ 3 سے زیادہ حج کیا ہے لیکن ماں باپ سے معافی مانگے بغیر گیا ہے۔ میری ماں اور بہنوں سے بھی گزارش، خاص طور پر آج کل کی عورتوں کی دشمنی سسرال سے ہوتی ہے، ساس سے، نڑند سے، بھاوس سے۔ اپنے دل کو پاک کر لو پہلے، خدا گناہوں کو پاک کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 2 مسلمان آپس میں لڑے، مرد ہو کے عورت، ایک مسلمان حق پر، دوسرا مسلمان ناحق پر، دونوں کی بات چیت کٹ ہو گئی۔ حق پر رہنے والا ناحق کے سامنے جا کر غلطی کو اپنے اوپر ڈال کر ایک مسلمان سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتا ہے معافی مانگ کر۔ حق پر رہنے والے آدمی کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، ہمارے پیارے آقا نے فرمایا اس کے عمل سے اللہ خوش ہو کر اس کے لیے جنت کے بیچوں بیچ ایک بہترین محل تیار کرتے ہیں۔ ذرا بیچوں بیچ محل تیار کرتے ہیں۔ پہلے آپ اپنے ناراضگی کو دور کیجئے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنیں آپ۔ بنگلور میں ایک مرتبہ میں بنگلور سے حج کو گیا، الحمدللہ ٹور میں۔ بات پھیل گئی کہ یہ عاجز بھی حج کو جا رہا ہے، تو ہمارے ٹور میں کچھ ساتھیاں جڑ گئے۔ ایک صاحب کا فون آیا کہ مولانا ہمیں سنے آپ بھی حج کو جاری کرتے، دعا کرو بھی اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دے، مجھے مکے مدینے تک پہنچائے۔
اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت آپ جس ٹور سے جا رہے ہیں اس ٹور میں ہمارے بھائی صاحب بھی آ رہے ہیں حضرت، وہ ہر جمعہ آپ کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں حضرت، کیا بھی نہیں، بس ایک گزارش ہے کہ ہمارے انہوں بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائی سے بات چھوڑ کر 10 سال ہو گئے، اب انہوں حج کو جا رہے ہیں، ذرا یہ 2 بھائیوں کو ملا دلو حضرت، تم نہ ڈبل حج کا ثواب ملتا۔ ہمیں مولوی صاحب کہاں ثواب ملتا کہ وہاں گھس جاتے، جیسے مالدارہ کہاں مال ملتا کہ گھس جاتے، ویسے ہمیں مولوی صاحب کیا کرتے، جہاں ثواب ملتا وہاں گھس جاتے۔ اب انہوں جمعے کو آئے میری مسجد کو، جمعے کی نماز کے بعد ملاقات کرے، اب میں ان کو چڑھانے لگا، کسی سے بھی اتارنا کا تو پہلے چڑھانا پڑتا۔ وہ بولا کیا حاجی صاحب، سن کر بڑی خوشی ہوئی، تمہارے ساتھ حج کرنے کا مجھے موقع ملا، حالانکہ انہوں بول رہا سو منجے، میں ان کو بول رہا ہوں پوائنٹ مار رہا ہوں، تمہارے ساتھ حج کرنے کا موقع ملا، میں بڑا خوش نصیب، ذرا ساتھ رکھ لیا حاجی صاحب منجے، چھوڑو نکو، نہیں حضرت تمہیں جاری بول کر میں بھی آیا سو۔ خیر انہوں منجے چڑھائے، میں ان کو چڑھایا، تو مرا حاجی بگوئی من ترا حاجی بگویم، تو منجے حاجی بول میں تجھے حاجی بول، تو بول کو رتی انہوں باٹل میں اترے کے بعد میں بولیا کہ کیا بھی نہیں حاجی صاحب، بس بات پہنچی کہ تمہیں اپنے بھائی سے بات چھوڑ کر 10 سال ہو گئے، کہتے ذات کو جا رہے ہیں اللہ رسول کے گھر کو، معافی مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، معاف کر کے چلے جاؤ، معافی مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، معاف کر کے چلے جاؤ۔ آقا نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے بندوں کو معاف کرتا ہے ایسے بندوں کو میں معاف کرتا ہوں، جو میرے بندوں کو معاف کرتا ہے ایسے بندوں کو میں معاف کرتا ہوں۔ اس لیے آپ اپنے بھائی کو دعوتوں میں شریک کر لیں، معاف کر دیں، ہو سکتا ہے کہ غلطی اس سے ہو کہ آپ سے ہو۔ جو مجھے چاہنے والا تھا فوراً وہ بپھر کر کہنے لگا حضرت کیا بھی سمجھو نہ کو، اللہ میرا حج قبول نہیں کراتے بھی جاتا، لیکن میں اس سے بات نہیں کرتا حضرت، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دلوں میں ایسی دشمنیاں نہ رکھو میری مائیں اور بہنیں اور میرے بھائیوں، معاف کر کے چلے جاؤ، اپنے دلوں کو صاف کر کے چلے جاؤ۔ سب سے پہلا کام ناراضگی کو ختم کرو، دوسرا کام یہ بالکل اہم کام ہے، یہ اپنے معاملات پورے صاف کر کے جاؤ، کسے دینا ہے پورا پورا اسے دے کر جاؤ۔ میں کان پکڑ کر کہتا ہوں طواف کرنے میں 19-20 ہو گیا تو خدا معاف کرے گا، لیکن محبوب نگر میں اگر کسی کو 1 پیسہ ڈباؤ تو اللہ تعالیٰ کو اس کے گھر میں آپ کا آنا پسند نہیں ہے۔ کنکریاں مارنے میں 19-20 ہو جائے یہ اور بات ہے، لیکن یہاں کسی بھائی بہن کا 1 پیسہ باقی رکھ کر ظلمن رکھ کر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا طواف، تمہارا حج، تمہاری کنکریاں، تمہارا منی عرفات و مزدلفہ کو آنا قبول نہیں ہوگا۔ معاملات صاف کر کے جاؤ، آپ کو جو دینا ہے ان سے بھی بولو میں حج کو جا رہا ہوں، آنا نہ آنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے پیسوں کا میں ان کو ذمہ دار بنا کر جاتا ہوں، اور آپ کو جو میں پیسے دینا ہے نا یہ سب پیسے آپ لے لیں، یا اب اس وقت دینے کا موقع نہیں ہے، اپنے بچوں کو گواہ بنا دو کہ بیٹے میں جا رہا ہوں، فلاں صاحب کو میں 5 لاکھ روپے دینا ہے، آ گیا تو میں دے دوں گا، اگر میں نہ آؤں تو میری دولت میں سے سب سے پہلے ان کا پیسہ ادا کرنا، جب تک ان کا پیسہ ادا نہیں ہوگا میرا حج زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکتا رہے گا، جب تک معاملات طے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ عبادات کو موقوف کر کے رکھتے ہیں، معاملات کو صاف کرو میرے دوستوں، میرے بھائیوں۔ آج کل مزاج کیا ہوا، چرانے والے چرا رہے ہیں، ڈبانے والے ڈبا رہے ہیں، ماں اور بہنوں، بھائی اور بہنوں کی پراپٹیاں ہڑپ کرنے والے ہڑپ کر رہے ہیں۔ جب حج کو جانے کا موقع آتا ہے جا کر آ جانے کے بعد سمجھ جاتے ہیں ہمارا ہر گناہ معاف ہو گیا۔ یہ سب سے بڑی جہالت ہے ہماری کہ حج کو جا کر آنے سے ہمارے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جن کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے ہوتا ہے، لیکن وہ گناہ معاف نہیں ہوتے جن کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے۔ اسے اپنے ذہن میں رکھو۔ تیسری بات، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے جاؤ۔ ایک تو وہاں توبہ کرنے کا موقع ملے گا، ایک یہاں سے توبہ بھی کر کے جاؤ۔ چوتھی بات لکھا ہے کتاب میں، اگر ماں باپ ہے
تو ذرا ماں باپ کو زیادہ ہی خوش کر کے جاؤ، ماں باپ کو زیادہ ہی خوش کر کے جاؤ۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، میں نے کہا تھا کہ 40-50 مسائل ہیں، میں ان تمام باتوں کو یہاں پیش کرنے کا موقع نہیں رکھتا کیونکہ وقت ہمارا کم ہے۔ بولو انشاءاللہ عمل کریں گے۔ آج ہی جا کر ہم اپنے رشتہ داروں سے جا کر پہل کر کے معافی مانگ کر بات کریں گے، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ بہت بڑا سفر ہے ہمارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب مسائل کے پاس آ جاؤ۔ حج کے 3 طریقے ہیں، ایک حج افراد، دوسرا حج قران، تیسرا حج تمتع۔ غور سے سننا ماں اور بہنیں آپ بھی۔ حج افراد کسے کہتے ہیں؟ جو صرف یہاں سے حج کا احرام باندھ کر جاتے ہیں، حج کر کے احرام سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ حج قران کسے کہتے ہیں؟ یہاں سے ایک ہی احرام باندھتے ہیں، عمرہ اور حج دونوں کی ملا کر نیت کرتے ہیں، اور ساتھ میں قربانی کا جانور بھی لینا پڑتا ہے۔ اور آج کے دور میں فلائٹ میں قربانی کا جانور لے کر کہاں جائیں گے؟ تیسرا حج ہوتا ہے حج تمتع۔ حج تمتع کسے کہتے ہیں؟ یہاں سے ہم صرف عمرے کا احرام باندھ کر جائیں گے، وہاں پہنچ کر پہلے عمرہ ادا کریں گے، عمرہ ادا کرنے کے بعد عمرے سے فارغ ہو جائیں گے، بیچ میں جو گیپ ملتا ہے سیلف لباس پہنیں گے، طواف پر طواف کریں گے، یکشٹا عمرہ کرنا چاہے تو کریں گے۔ جب حج کے ایام آتے ہیں، جہاں ہے وہیں سے حج کا احرام باندھ کر حج کریں گے۔ اور آج کل تقریباً 70% حضرات حجاج کرام حج تمتع ہی کرتے ہیں، پہلے عمرہ کر کے عمرے سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں حج کرتے ہیں۔ حج افراد نہیں کرتے، حج قران کر نہیں سکتے، حج تمتع کرتے ہیں۔ اور احناف کے نزدیک حج تمتع ہی آسان اور افضل ہے۔ اب رہا مسئلہ کیا، ہندوستان سے جو قافلے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس سال، یا تو ڈائریکٹ مکہ جاتے ہیں یا نہیں تو ڈائریکٹ مدینہ چاہتے ہیں۔ اگر مدینہ جانے کا موقع مل جائے یہ بھی صحیح، مکہ جانے کا موقع مل جائے یہ بھی صحیح۔ علماء نے بڑا اچھا نظریہ قائم کیا، اگر کوئی پہلے مکہ پہنچ کر حج سے فارغ ہو کر مدینہ جاتا ہے تو اپنے گناہوں سے پاک ہو کر نبی کے دروازے پر حاضری دیتا ہے۔ اگر کوئی پہلے مدینہ جاتا ہے تو وہ نبی کے پاس جا کر حج کے قبول ہونے کی سفارش لے کر اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہماری سفارش کر دے کہ اللہ ہمارے لبیک کو، ہمارے احرام کو اور ہمارے حج کو قبول کر لے۔ 2 طریقے بھی اچھے طریقے ہیں۔ اور مجھے پتا چلا کہ اس سال انڈیا والوں کو پہلے مدینہ جانے کا موقع مل رہا ہے۔ ہمارے بنگلور کی یہی ترتیب ہے، یہاں کی کیا ترتیب ہے مجھے معلوم نہیں، مدینہ ہی ہے نہیں، پہلے مکہ جا رہے ہیں ادھر والے، سیدھا ہی جدہ۔ ہمارے بنگلور والے پہلے مدینہ جا رہے ہیں بعد میں مکہ جا رہے ہیں، کیونکہ ترتیب ایک ہی وقت میں سب نہیں جا سکتے۔ آپ چونکہ پہلے انشاءاللہ تعالی مکہ پہنچ رہے ہیں تو آپ کو حج تمتع کی نیت کرنا پڑے گا۔ حج تمتع جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلے عمرہ کر لینا، عمرے کو بھی حج ہی کہتے ہیں، حج کو بھی حج ہی کہتے ہیں۔ جو 5 دن کا حج جو آپ کریں گے انشاءاللہ اسے حج اکبر، عمرے کو حج اصغر۔ 70% تقریباً حج کے پورے کام عمرے میں ہوتے ہیں، بس منی، عرفات، مزدلفہ، کنکریاں، قربانی، طواف زیارت، یہ 6 چیزیں عمرے میں نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ یہاں سے جب نکلیں گے پہلے عمرے کی نیت کر کے احرام باندھیں۔ مردوں کا احرام کیا اور کیسا پہلے سنیں۔ جس دن آپ کو نکلنا ہے اس دن آپ حضرات اچھے طریقے سے غسل کریں، غیر ضروری بالوں کو اپنے جسم سے نکال دیں۔ غیر ضروری بولے تو سمجھ نہیں، جس میں داڑھی بھی داخل ہے نہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، داڑھی ضروری والوں میں داخل ہے،
میں کان پکڑتا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں, میں مجبور ہوں صاف بات کرنے پر. آپ کو معلوم ہو گیا 3 مہینے پہلے کہ آپ کو حج کو جانا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس سال اللہ تعالیٰ نے بلانے والوں میں آپ کا نام شامل کر لیا ہے. ابھی سے آپ اپنے چہرے میں داڑھی رکھنے کا اہتمام کر کے اللہ اور اس کے رسول کے گھر میں جانے کا انتظام کر لیتے. داڑھی منڈا کر آپ اللہ کے گھر کے اور رسول اللہ کے دروازے پر کیسے حاضری دیں گے؟ آپ یہ داڑھی غیر ضروری بالوں میں سے نہیں, ضروری بالوں میں سے. جس دن آپ سفر شروع کریں گے اس دن جسم کے غیر ضروری بالوں کو نکال دیجئے, ناخن بھی کاٹ دیجئے, بال نہ کاٹے, بال سر کے بال, کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ سر کے بالوں کو ایسے ہی رکھو. عمرہ یا حج کرنے کے بعد جب سر کے بال منڈائیں گے, یہ بال بظاہر ہمارے کچرے میں جاتے ہیں, لیکن حشر کے میدان میں یہ بالوں کو اٹھا کر اللہ تعالی ہمارے نامہ اعمال کے ترازو میں رکھتے ہیں. اس لیے یہاں اگر زیادہ بال ہے تو کم نہ کریں, اسے رکھے. مرد حضرات کو, عورتوں کو تو وہاں کٹانا نہیں ہے. چل بالکل مختصر, مسئلہ آئے گا تو عرض کروں گا. بغل کے بال, زیر ناف کے بال, مونچھ بھی بڑے بڑے مچھیاں وہ شیرا باغاں کی طرح, یہ سب کٹ کر ڈالو. آقا نے فرمایا داڑھی بڑھاؤ, مونچھیں کاٹو. مونچھیں بڑھا کر داڑھی منڈانے والا میرا غلام نہیں ہے. سب کر دیے. اب وہ ایک لمبا سفر ہے, سر میں ڈسٹ بھی پڑ سکتا ہے, کھجلی ہو سکتی ہے. شیمپو استعمال کرنا چاہے تو آپ استعمال کرو. ابھی احرام میں نہیں آئے نا آپ, خوشبو والا صابن استعمال کرنا چاہتے ہیں, خوشبو والا استعمال کرو. ماں اور بہنیں بھی, آپ بھی اگر شیمپو استعمال کرنا چاہتی ہے تو کر سکتے ہیں. آپ جب غسل سے فارغ ہو گئے تو میں اپنا ایک مسئلہ بتاتا ہوں ان ذمہ داروں کے حوالے سے. محبوب نگر میں آپ سفر کا غسل کرنے کے بعد اپنا سادہ سیدھا لباس پہن لیں, یہیں سے احرام نہ باندھیں, کیونکہ ایک لمبا سفر ہے. ابھی یہیں سے پہنیں گے تو 2 باتیں ہمارے سامنے ہیں. ایک, احرام گندا بھی ہو جائے گا. دوسرا, اس میں دکھاوا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو دکھاوا پسند نہیں ہے. اخلاص وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی, توشہ رکھو اس سفر میں. قرآن کہتا ہے سب سے بہترین توشہ تقوی ہے. مفسرین کرام نے فرمایا یہاں تقوی سے اخلاص مراد ہے. اخلاص کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو. یہ نہ سوچو کہ میری شان بڑھ رہی ہے, میرا نام بڑھ رہا ہے, زمانہ مجھے دیکھ رہا ہے, حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. نہیں, ڈرتے رہنا چاہیے, ڈرتے رہنا چاہیے. ہم کیا فخر کریں گے ہمارے سفروں کو رکھ کر. حقیقت میں حج کا سفر کیے تو ہمارے اولیاء کیے ہیں, جو بغیر فلائٹ کے, بغیر ٹرین کے, بغیر کار کے, گھوڑوں میں, گدھوں میں, خچر میں سفر کر کے اللہ کو منائے ہیں. ارے ایسے اللہ والے بھی گزرے ہیں جو پیدل حج کرے ہیں. ایک واقعہ سنو. حضرت شقیق بلقی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ پیدل سفر کر رہے تھے بلخ سے. دیکھتے کیا ہے کہ راستے میں 2 ہاتھ اور 2 پیروں سے معذور اپاہج رینگتا راستے کے کنارے کہیں جا رہا ہے. شقیق بلقی رحمت اللہ علیہ نے اس اپاہج کو کچھ خیرات دینا چاہا تو اپاہج نے کہا کہ شکریہ حضرت, میں بندوں سے خیرات نہیں لیتا, میں تو اللہ سے لیتا ہوں. شقیق بلقی کو اس کا جواب جب پسند آیا تو شقیق بلقی نے سوچا کہ جب انہیں اتنا اچھا ہے لیکن ہاتھ پیر سے معذور ہے, چلو اسے اٹھا کر اس کی منزل تک پہنچا دے. اس اپاہج سے حضرت شقیق بلقی نے پوچھا کہ بابا تم کہاں جا رہے ہو؟ تو اس اپاہج نے کہا کہ حضرت آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں میں جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہیں شقیق بلقی؟ حج کو جا رہے ہیں. آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں میں جا رہا ہوں. شقیق بلقی کو بڑا تعجب ہوا, جس پر حج فرض نہیں وہ جا رہا ہے, وہ بھی رینگتے رینگتے. تو اس شقیق بلقی نے اس اپاہج سے پوچھا بابا تیرے اوپر تو حج فرض نہیں ہے,
جو شقیق بلقی کو اس معذور نے کہا شریعت تو میرے اوپر حج کو فرض نہیں کی لیکن محبت نے میرے اوپر حج کو فرض کر دیا، میں محبت کو سامنے رکھ کر اللہ کے گھر اور رسول اللہ کے دروازے تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ شقیق بلقی نے پوچھا جس طریقے سے تم سفر کر رہے ہو ابھی کتنے سال تم کو لگیں گے اور کتنے سال ہوا تم گھر سے نکل کر؟ اس اپاہج نے کہا کہ حضرت اللہ کا فضل ہے کہ 10 سال ہو گئے میرے گھر سے نکل کر ابھی تک میں سفر میں ہوں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ مکہ مکرمہ پہنچنے تک اور کتنے سال لگ جائیں گے۔ شقیق بلقی سوچنے لگے کہ اے اللہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے، 10 سال ہوا حج کی نیت کر کے نکل کر، 10 سال سے حج کا ثواب پا رہا ہے، اور پہنچنے تک اور کتنے سال ہوں گے، تب تک حج کا ثواب ملتا رہے گا۔ کہنے لگے کہ بابا تیرے سے زیادہ اس زمین میں کوئی خوش نصیب نہیں ہے جو سالوں سے حج کیے بغیر بھی حج کا ثواب پا رہا ہے۔ تو اپاہج نے کہا کہ حضرت بس کیجئے تعریف کے کلمات، آپ کو میرے سفر پر رشک ہو رہا ہے، میں یہ ڈر سے جا رہا ہوں کہ اللہ میرا حج قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ ایسے مصیبتوں سے جا کر ڈرتے تھے، ہم کاروں میں بیٹھ کر نہیں ڈرتے، فلائٹ میں بیٹھ کر نہیں ڈرتے، اے سیوں میں سفر کر کے نہیں ڈرتے۔ اخلاص رکھو، جب تک آپ ایئرپورٹ نہیں پہنچیں گے اور ایئرپورٹ کے اندر داخل نہیں ہوں گے اس وقت تک احرام نہ باندھو، 4 میں چوتھے بن جاؤ، لوگ آ کر تعریف کریں گے، روتے روتے آپ کہو کہ بھائی میرے حج کے قبول ہونے کی دعا کر دیجئے، اتنا لمبا سفر کروں اور اللہ قبول نہ کرے تو میرے سے زیادہ بدنصیب اور میرے سے زیادہ بدتر کوئی نہیں ہے۔ تو غرض غسل کر کے آپ سادہ سیدھا لباس پہن لیں، اور ایک عام طور پر رواج ہے حج کی دعوت کرنا چاہتے ہیں لوگ، پرواہ نہیں کوئی بات نہیں، میں جانتا ہوں مسئلہ، حج کی دعوت کرنا چاہتے ہیں لوگ، یاد رکھو حج کی دعوت حج کے مسائل میں داخل نہیں ہے۔ اس کے لیے شادی محل خریدنا، مسلمانوں کو غیر مسلموں کو بلانا، جو حج کا خرچ ہوتا ہے تقریباً اس کے قریب یا اس سے زیادہ یہاں دعوت پہ خرچ کرنا، یہ سب اسراف میں داخل ہے۔ کئی علماء الحمدللہ حج کو گئے لیکن ایسے سب کام نہیں کیے، بلکہ حج کو جانے سے پہلے جو دعوت کا پیسہ خرچ ہوتا ہے وہی دعوت کا پیسہ اگر خاندان میں کوئی غریب بچی ہے تو اس کی شادی کا انتظام کیجئے، حج سے پہلے حج کا ثواب مل جائے گا۔ ہاں نکلتے سو وقت، نکلنے کے دن آپ کے گھر ملاقات کے لیے جو دوست احباب آ جاتے ہیں ان کے لیے کچھ اچھا پکا کر کھلانا غلط بات نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ایک انتظام خاص کرنا، 1 لاکھ روپے کا شادی محل بک کرنا، 2 لاکھ روپے کی دعوت کرنا، یہ سب اسراف میں داخل ہے، اسراف میں داخل ہے۔ جب تمام حضرات ملاقات اور مسافے سے فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ اللہ کا نام لے کر دعائیں پڑھ کر اپنے سفر کا آغاز کریں۔ یہاں ایک مسئلے کا خاص خیال رکھیں، نوٹ آف دا پوائنٹ، مرد حضرات مردوں سے ملاقات و مسافہ و معانقہ کریں، عورتوں سے صرف مسافہ کریں، عورتوں سے مسافہ جائز ہے، عورتوں سے معانقہ جائز نہیں، مردوں کا مردوں سے مسافہ بھی جائز، مردوں سے معانقہ بھی جائز، لیکن بڑے شرم کی بات ہے، بڑے بے غیرتی کی بات ہے کہ حج کو نکل رہے ہیں اللہ سے ملنے کے لیے، رسول اللہ سے ملنے کے لیے، لیکن جانے سے پہلے ہمارے گھروں سے لے کر ایئرپورٹ تک زنا کا بازار گرم ہوتا ہے۔ مرد حضرات عورتوں سے مسافہ بھی کرتے ہیں غیر عورتوں سے، اور معانقہ بھی کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، کیاری دوستی پیاری، ابھی میں مسائل بتاؤں گا، یہ مسئلہ نہ علماء دیوبند کا ہے، یہ مسئلہ نہ علماء بریلوی کا ہے، یہ مسئلہ نہ علماء مقلدین کا ہے، یہ مسئلہ نہ علماء غیر مقلدین کا ہے، یہ مسئلہ اسلام کا شریعت کا اتفاق کا ہے کہ بیٹا بھی اگر ماں سے ملنا چاہے تو مسافہ کر سکتا ہے، معانقہ نہیں کر سکتا۔ بھائی بہن مسافے تک رہ سکتے ہیں، معانقے تک نہیں جا سکتے، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ اپنے گھروں سے لے کر ایئرپورٹ تک بہت سارے مرد حضرات اور عورتیں آپس میں مسافہ بھی کر لیتے ہیں۔ بہن نہیں حج کو جا رہا ہے، سالی مسافہ و معانقہ کرتی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ زنا میں شامل ہے۔ اگر بھاوج حج کو جا رہی ہے
تو دیور مسافہ و معانقہ کرتا ہے، زنا میں داخل ہے، گناہ میں داخل ہے۔ مسافہ مرد حضرات کرے، عورتیں عورتوں سے کرے، بس دور سے اگر کوئی آدمی سلام کر دے تو ہاں دعا کرو، انشاءاللہ میں بھی دعا کروں گا، آپ بھی دعا کریں، یہ بولے۔ اور ایک بات کا خاص خیال رکھے، یہ موبائل جب سے آیا ہمارا اخلاص برباد ہو گیا۔ احرام پہنے تو سیلفی لے رہے ہیں، کار میں بیٹھے تو سیلفی لے رہے ہیں، لبیک پڑھے تو سیلفی لے رہے ہیں، یہاں سے حیدرآباد ایئرپورٹ پہنچے تو سیلفی لے رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کس کو دکھانے کے لیے عمل کر رہے ہیں؟ اللہ کو دکھانے کے لیے عمل کر رہے ہیں تو موبائلوں کو چھوڑو۔ اگر موبائل کو دکھانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے عمل کر رہے ہیں تو اللہ کے پاس سے ثواب کی امید نہ رکھو، اللہ کے پاس سے ثواب کی امید نہ رکھو۔ ایک عورت حج کو جا رہی ہے، اس کے اطراف و اکناف پورے گھر والے کھڑ کر فوٹو پکڑ رہے ہیں، کوئی مرد جا رہا ہے پوری عورتیں کھڑ کر فوٹو پکڑ رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن کہتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تقوی اختیار کرو۔ غرض یہاں سے آپ نکلے، ضرورت کی چیزیں لے لے۔ حج کمیٹی کے حضرات آپ کو بتائیں گے کیا کیا لینا۔ 2 جوڑے احرام کے رکھیں آپ، اور دوسرے روزانہ پہننے کے کچھ کپڑے رکھے، صابن بھی یہاں خریدنا چاہے تو خرید، اور برش خریدنا چاہے تو خرید لے، دواؤں کو ساتھ اپنے رکھ لے۔ یہاں آپ ایئرپورٹ تک اپنے سامان کو پہنچائیں گے، ایئرپورٹ میں پہنچنے کے بعد آپ اپنے پاسپورٹ کا اور امیگریشن کا وہاں کے جو قوانین ہوتے ہیں پہلے اطمینان کے ساتھ اس سے فارغ ہو جائے، تاخیر نہ کرے۔ اگر فلائٹ 5 بجے نکل رہی ہے تو آپ 12 بجے پہنچ جائیں، کیونکہ ایئرپورٹ کو جلدی پہنچنا بھی شوق میں داخل ہے۔ وہاں حج کمیٹی کے ممبران فون کر 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 بلاتے ہیں، ٹائم ہوگا بھائی آؤ، بھائی ٹائم ہوگا بھائی آؤ بھائی۔ یہ سب نہیں رہنا، وقت سے پہلے پہنچنا بھی شوق اور محبت میں داخل ہے۔ 12 بجے پہنچنے کا وقت دیا گیا، 10 بجے پہنچنا شوق اور محبت میں داخل ہے۔ 10 بجے پہنچنے کا وقت دیا گیا، صبح کے 5 بجے پہنچ جانا محبت میں شوق میں داخل ہے، تاخیر نہیں۔ جب وہاں پہنچے، پاسپورٹ کے قانون کے تمام کارروائیوں سے فارغ ہونے کے بعد اگر ڈائریکٹ فلائٹ ہے تو پھر ایک مرتبہ وضو کرے اچھے طریقے سے۔ ماں اور بہنیں غور سے سنیں، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ہے آپ کو احرام کی نیت سے، اس لیے آپ کو وضو کرنے کے بعد احرام باندھیں۔ مردوں کا احرام ہے کپڑے کی شکل میں، عورتوں کا کوئی کپڑے کی شکل میں احرام نہیں ہے، تمہارا لباس ہی نیت میں احرام کا کپڑا بن جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بعض عورتوں کے ذہن میں کیا کہ وہ اسکارف ہوتا ہے وہ احرام کا کپڑا ہے، عورتوں کے لیے احرام کا کوئی کپڑا نہیں ہے، اور احرام کے کپڑے کے لیے عورتوں کے لیے کوئی کلر بھی طے نہیں ہے۔ لال ڈریس پہنتی ہے، پیلا ڈریس پہنتی ہے، ہریا ڈریس پہنتی ہے، ہاں پورے شریعت کے مطابق کا لباس پہننا ضروری ہے۔ فل استین پہننا چاہیے اور پورا گلا چھپا ہوا ہونا چاہیے، ازار ذرا لمبی ہونی چاہیے، اور آپ کا ابا جو ہمارے بنگلور میں بولتے ہیں، اوپر کا جو ٹاپ بولتے ہیں، وہ جو ہوتا ہے وہ لمبا لینا چاہیے جہاں تک ہو سکے، اور اس کے اوپر آپ برقع پہن لیں، برقعے کے ساتھ احرام میں داخل ہو سکتی ہے۔ برقع جو ہوتا ہے احرام کے خلاف نہیں ہے، اوپر سے آپ کو باقاعدہ جالی بھی ڈالنا پڑے گا۔ ایک مسئلہ میں نیت کے بعد بتاؤں گا آپ کو۔ مرد حضرات احرام کے 2 کپڑے، ایک نیچے کی اور اوپر کی، بغیر سلی ہوئی ہو جو مل رہی ہے آپ کی، موٹا کپڑا بھی چلتا، باریک کپڑا بھی چلتا۔ پتہ چلا کہ 55 ڈگری وہاں پر گرمی ہے، بہت سخت گرمی ہے، ایسے وقت میں موٹے موٹے ٹوال کی طرح احرام کے کپڑے لینے کے بجائے پتلے کپڑے لے لے تو بہتر ہے۔ یہ مسائل میں داخل نہیں ہے، ضروریات اور حالات میں داخل ہے کہ یہ 2 چادر، اور وہ ایک چادر میں باندھ کر بتاؤں گا آپ لوگوں کو، نیچے باندھنا ہے، ایک چادر اوپر اوڑھنا ہے۔ ذرا خوبصورت بننا سیکھے ابھی سے، گھر کے اندر پریکٹس کریں، انشاءاللہ تعالی شام تک میں آپ حضرات کے ساتھ ہوں، بتاؤں گا کیسے۔ بعض لوگ ایسا احرام باندھتے ہی باندھنے کے بعد دیوانی عورت کے سگا دکھتا۔ اچھا خوبصورت پہننا سیکھو۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، زینت اسلام میں داخل ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دیوانے پھٹے پرانے عجیب کپڑے پہنتے رہے، ایک ازار چڑھ کو ایک ازار اتر کو، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ خوبصورتی میں تو اسلام میں داخل ہے، اور ساری دنیا میں اسلام سے زیادہ کون خوبصورت ہے؟
مسلمانوں سے زیادہ کون خوبصورت ہے؟ الحمدللہ آپ شریعت کے دائرے میں جتنا خوبصورت بننا چاہتے ہیں آپ بنے. میں بتاؤں گا آپ کو اسٹیج سے ادھر آ کر بتاؤں گا آپ لوگوں کو احرام کیسے باندھنا ہے. سمجھ میں یہ بات؟ ذرا مضبوط بنو. بعض لوگوں کو بننا نہیں آتا, ہوا آئی تو پورا تاج محل نظر آتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھے طریقے سے بانو. احرام کا مطلب بے حیا ہونا نہیں ہے, احرام کا مطلب بے شرم ہونا نہیں ہے. بس احرام کے مقاصد میں لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک صف میں دیکھنا چاہتے ہیں, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. اس لیے امیروں کو, غریبوں کو, کالوں کو, گوروں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایک لباس پہناتے ہیں. اور احرام کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں سے تکبر اور غروری کو اتارنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کپڑوں کو پہن کر بے حیا ہو جائے, اور جب آپ لوگ طواف میں نہیں ہیں بھڑک کر اوڑھنا چاہیے. بعض لوگ موٹے تازے ہوتے ہیں, وہ لوگ ہیں نا نیچے تو بن لیتے, احرام کھول کر ایئرپورٹ میں بیٹھے رہتے ہیں, اوپر کا پورا ہوا کھاتا رہتا ہے, بے حیائی میں داخل ہے. بھڑک کر اوڑھتے رہیے. آپ بھی اپنے جسم کا, اپنے پیٹھ کا, اپنے سینے کا, اپنے پیٹ کی پوری حفاظت کیجئے. اسے مذاق نہ سمجھے, جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا اسے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اور باقاعدہ یہ تمام باتوں کو بیان کرنا ضروریات میں داخل ہے. بعض لوگوں کا پیٹ اتنا بڑا ہوتا, احرام میں اوپر کی چادر اتارا ہوتی, ایسا معلوم ہوتا خرید میں ڈیلیوری ہونے والی ہے. عجیب حال ہے آپ لوگوں کا. نہیں میرے بھائیوں, شریعت کے احکامات اور مسائل کو, میں ایک مرتبہ بحرین گیا حج کو. ہمارے ساتھ بہت موٹے تازے ایک آدمی تھے, تو اب انہوں احرام ان کو میں بنیا اچھے طریقے سے. بننے کے بعد اوپر چادر اڑایا, رتی دور ہوئی ہمارے ساتھ جا رہی. پورا ایئرپورٹ مسلمان غیر مسلم انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, وہاں اوپر کی چادر نکال کر رہی, دیکھنے والے سب ان کو دیکھ کر ہنس رہی. یہ مذاق ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ اچھے طریقے سے احرام باندھ لیں. وضو کے بعد احرام باندھتے وقت بسم اللہ پڑھ کر احرام باندھیں. احرام باندھنے کی بھی دعا ہے. اب وہ دعائیں سیکھنے کا وقت نہیں ہے. اگر ہونا چاہے تو میرے پاس کتابیں ہیں, میں آپ کو شیئر میں کر سکتا ہوں, آپ لینا چاہے تو لے سکتے ہیں. لیکن دعا کے لیے عربی دعا ہی ہونا ضروری نہیں ہے. عربی میں دعا کر لیں تو اور اچھا ہے, نہیں تو اردو میں بھی دعا کر سکتے ہیں. میرا رب ہر زبان کی دعا کو سنتا بھی ہے, قبول بھی کرتا ہے. بسم اللہ بول کر پہنے اور روتے روتے پہنے. اللہ تو ایسا لباس مجھ جیسے گنہگار کو پہنا رہا ہے جو لباس تیرے انبیاء پہنے ہیں, یہ لباس تیرے نبی کے صحابہ پہنے ہیں. حقیقت تو یہ ہے پروردگار, میں تو جنس پینٹ اور ٹی شرٹ کی ہی قابل تھا, اس لباس کے میں قابل نہیں تھا. یہ تیرا کرم ہوا کہ تو نے مجھے یہ لباس عطا کر دیا. اے اللہ جب یہ لباس عطا کیا ہے تو یہ لباس کے لائق بھی بنا دے مجھے, یہ لباس کے لائق بنا دے مجھے. روتے روتے آپ یہ لباس پہننے کے بعد اپنی قسمت پر ناز کرے اور خدا کا شکر ادا کرے. اے اللہ تو نے میری قسمت کتنی پیاری بنایا کہ میں اس لباس کو پہنا. اللہ یہ میں قابل ہوں, میں کیسے بڑے بڑے گناہ کیا, یہ لباس کے قریب تک پہنچنے کے لائق نہیں تھا, تو نے مجھے پہنایا. یہ وہ انداز ہے جس انداز کو میرے آقا نے اختیار کیا, ابو بکر, عمر اور عثمان و علی نے اختیار کیا. اے اللہ مجھے جب پہنایا ہے تو اس کے لباس کے لائق بھی بنا دے. اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھو, ڈرتے ڈرتے نماز پڑھو, اور وہ نماز جس کو اللہ کے رسول نے اس زمانے میں بتائی اور سکھائی ہے, اس زمانے کی ضرورت بن گئی ہے. قربان جاؤ, ایک مرتبہ میرے آقا پر درود پڑھو. میں پڑھاتا ہوں, پڑھو. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا طریقہ آقا نے اس زمانے میں احرام کی 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا. آقا چاہتے تو فرماتے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھو, دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھو, پہلی رکعت میں سورہ یاسین پڑھو, دوسری رکعت میں سورہ رحمان پڑھو, پہلی رکعت میں سورہ تبارک پڑھو, دوسری رکعت میں سورہ نون پڑھو. اللہ کے رسول چاہتے تو یہ کہتے تھے, لیکن اس زمانے میں آقا نے اس نماز کو اتنی چھوٹی اور مختصر اور سادی سیدھی بنا دیا تاکہ آنے والا زمانہ میرا حبیب دیکھ رہا تھا, میرے
नबी देख रहे थे आगे आने वाले ज़माने को। आका ने फरमाया एहराम बांधने के बाद 2 रकात जब तुम नफिल नमाज पढ़ोगे तो पहली रकात में कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ो, दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो, क्योंकि कुल या अय्युहल काफिरून छोटी सूरत है, कुल हुवल्लाहु अहद छोटी सूरत है। ये छोटी छोटी सूरतें पढ़ने का हुक्म आका ने इसलिए दिया, अगर तुम लंबी लंबी सूरतें पढ़ते रहोगे तो आगे के सफर में मुश्किल हो जाएगा। एक सफर का इख्तियार तुम्हारे हाथ में होता है, एक सफर का इख्तियार तुम्हारे हाथ में नहीं होता। सवारी तुम्हारी हो तो इख्तियार तुम्हारा होता है, सवारी तुम्हारी नहीं तो इख्तियार तुम्हारा नहीं होता। इसलिए बेहतर यह है कि तुम शॉर्ट एंड स्वीट 2 रकात नमाज पढ़ लो, उसके बाद आप हाथ उठाकर दुआ पढ़ो। सर में एहराम की चादर डालकर उस वक्त नमाज पढ़ना है। नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर आप दुआ करो, मुख्तसर सही, जामे सही, मखसूस दुआएं हैं। दुरूद पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह की तारीफ पढ़ो, उसके बाद दुरूद पढ़ो, उसके बाद रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना इला आखिरिल आया व दुआ पढ़ो, और उसके बाद ज़रूरी कोई दुआ है तो मुख्तसर 5-6 मिनट में कबूल दुआ कर उसके बाद अल्लाह का नाम लेकर आप आगे चलो। फ्लाइट में बैठने का जब मौका आएगा तो अपने साथ अगर महरिम है, बीवी है, माँ है, उनको अपने साथ रखो। समझ में ये बात है। आप आपने साथ रखने के बाद फ्लाइट में बैठे, फ्लाइट में बैठने के बाद अगर पहली मर्तबा बैठे हैं तो कलीजा पानी पानी हो जाता है। फ्लाइट ऐसी चीज़ है, ना अटक को है ना लटक को है, ऐसी चीज़ है फ्लाइट। पहली मर्तबा बैठे हैं तो एक दूसरे को डराने की जरूरत। मैं भी जब पहली मर्तबा फ्लाइट में बैठा 70 मर्तबा कलमा पढ़ा। घोड़े गाड़ी उतना हलती नहीं जितना ऊपर हवा में फ्लाइट हलती। समझ में आई बात है। बहरहाल अल्लाह पहुंचाने वाले हैं। सफर में फ्लाइट में बैठने के बाद दुआ पढ़ो, सफर की दुआ दुरूद के साथ। सुभान अल्लज़ी सख्खर लना हादा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। उलमा ने लिखा है कि हिंदुस्तान से जो भी जहाज़ जाता है समंदर पार करके जाता है, अगर आपको नज़र आ जाए कि मालूम हो जाए कि अब हमारी जहाज़, हमारा फ्लाइट समंदर के ऊपर से गुजर रहा है, तो वहाँ भी एक दुआ बताई है, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम। याद आ जाए तो ज़रूर पढ़ना। उसके बाद जिक्र करते रहो, जिक्र सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लकल हम्दु लक शुक्रिया अल्लाह। गीबता करो नो। मैं देखा फ्लाइट में बैठ जाको जोरू से लड़ने को है, तेरा भाई आया गया कि मुझे मिलने, उन्हें बोलती तुम्हारी बहन कौन सी आ गई, सो कौन से सफर में जा रही, क्या बातें कर रहे, सब दरगुजर करो। जब फ्लाइट में बैठकर 4.5-5 घंटे की जर्नी है, 2 घंटे गुजरने के बाद अब आप हजरात उम्रे की नीयत करो। आप पूछ सकते हैं कि हजरत एहराम बांधे ना तब भी नीयत कर सकते, करना चाहे तो कर ले सकते हैं, लेकिन पाबंदियां ऊपर आ जाती हैं। जितना देर से नीयत करेंगे उतना पाबंदियों से बचकर रहेंगे। करना चाहे तो आप एयरपोर्ट में नीयत कर ले, नहीं फ्लाइट में बैठकर 2 घंटे के बाद फ्लाइट में है रजिस्टर बताती है वक्त आ गया है, अब आप लोग नीयत कर लें। तो नीयत करने का तरीका क्या है मैं बताता हूँ, सुनो गौर से। फ्लाइट का 4.5-5 घंटे का सफर है, तो नीयत करें आप। कैसे नीयत करना, बिस्मिल्लाह पढ़े, उसके बाद अरबी में नीयत याद है तो नीयत अरबी में पढ़ ले। किताब देखकर पढ़ेंगे तो नीयत का तसव्वुर आपके जहन में होना चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। ऐ अल्लाह मैं उम्रे की नीयत करता हूँ या करती हूँ, इस उम्रे को मेरे लिए आसान कर और मेरी तरफ से कबूल कर। उर्दू में बोलना चाहे तो भी बोल सकते, प्योर उर्दू में बोलना ज़रूरी नहीं, महबूब नगर की उर्दू में भी बोल सकती हैं। अल्लाह ताला कबूल, अल्लाह मैं उम्रा करूँ सो आसान कर, कबूल कर अल्लाह। नीयत आ गई आपकी। जैसे ही नीयत हो गई तो आप 1 मरतबा या 3 मरतबा लब्बैक पढ़े, पूरा लब्बैक, सही लब्बैक, वही अंदाज से जो 1450 साल से आज तक उसका अंदाज नहीं पड़ा। कुछ दुआओं के, कुछ तकबीरात के अंदाज सुनकर ये नतीजा निकलता है कि वो अंदाज पहले ज़माने से आ रहा है। जैसे हमारे यहाँ ईदैन में
تکبیر پڑھتے ہیں یہی طرز ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ اتنا طرز یہاں بھی چلتا؟ ارے چلتا نہیں چلتا؟ عید کی نماز پڑھے نہیں کیا؟ پڑھے. ایسے ایسا بھی پڑھ سکتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. لیکن مزہ نہیں آتا کہ تو وہ طرز سن کو مزہ آتا ہے، عید کے دن وہ طرز سنے تک مزہ آتا. ویسے لبیک کی بھی ایک طرز ہے جو پورے مکے میں عرفات میں مینا میں اسی طرح سے، چاہے ہندوستان والے ہو کہ پاکستان والے ہو عربستان والے ہو، سب اسی طرح سے پڑھتے. آپ بھی اسی طرح سے پڑھے. عورتوں کو بھی پڑھنا ہے مردوں کو بھی پڑھنا ہے، نیت عورتوں کو بھی کرنا ہے مردوں کو بھی کرنا ہے. لبیک جب پڑھنے کا وقت آئے گا مرد ذرا زور سے پڑھے گا، عورتیں آہستہ پڑھے گی. سبحان اللہ. تمہارا ہر عمل چھپا ہوا رہے، تمہارا ہر عمل آہستہ رہے تاکہ پردے میں داخل ہو جائے. کیسے لبیک پڑھنا پورا میں ریکارڈ کر کے دیتا ہوں آپ کو بیان کے بعد انشاءاللہ تعالی. اپنے موبائلوں میں ریکارڈ کر لیں آہستہ، بالکل آہستہ. آج کے بعد جانے تک آپ اسے سنتے رہے اور پڑھتے رہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو سننے سے بھی کوئی چیز یاد ہو جاتی ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ طرز رہنا. سمجھ میں آئی بات؟ پڑھو ایک مرتبہ میرے ساتھ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ طرح سے آپ پڑھیں گے. آپ اب احرام میں داخل ہو گئے، نیت کرنے سے آدھا احرام میں داخل ہوئے. اور ایک مرتبہ پڑھنا پڑھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. ذرا یہ مسائل ہو جان دو، 10-12 مرتبہ پڑھاتا ہوں انشاءاللہ تاکہ سیکھنا. لبیک بھی پڑھنا نہیں آتا. ایک مرتبہ میرے بازو ایک صاحب لبیک پڑھ لبے اللہم لبے، کیا آبا پڑھ رہا جو تمل ناڈو میں ایک خاندان ہے لبابین برادری بول کر، آپ سنے ہوں گے. میں بولا ان کو لبے بولتے. میں بولا ان کو کہ کوئی یہاں یاد کرے تو لبے دکنیا پٹھانا نہیں، پورا پڑھوا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ پڑھو آپ. آدھا نیت کرنے سے داخل ہو گئے، آدھا لبیک پڑھنے سے داخل ہو گئے. اس کے بعد ایک دعا کرنا جو نبی نیت اور تلبیہ پڑھنے کے بعد دعا پڑھتے تھے، کیونکہ نیت کر کے لبیک پڑھنے کے بعد جو دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. اب وقت بہت کم ہے، ہماری دعائیں زیادہ ہیں. ایسے وقت میں آقا نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھ لو. بظاہر یہ ایک دعا ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ ایک دعا کے اندر کل 16 دعا بڑی بڑی داخل ہیں. لبیک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں 10، وفی الآخرۃ حسنہ میں 5، وقنا عذاب النار 1. 16 دعا بڑی اہم ضرورت والی دعاؤں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک دعا بنا دیا. اس کے بعد آپ لبیک پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، نیند لگے تک پڑھتے رہو، فلائٹ اترے تک پڑھتے رہو، مکہ پہنچنے تک پڑھتے رہو. جیسے ہی آپ مکہ پہنچیں گے، مکہ پہنچنے تک آپ نے احرام کی آپ حفاظت کر لیں. آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ کوئی بھی خوشبو نہیں لگا سکتے. زیادہ خوشبو والی چیز کھا پی نہیں سکتے آپ، زیادہ کھجانا بھی نہیں. اور یہ کھجلی ایسی ہے جب آ جاتی تو کھجائے بغیر جاتی بھی نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اب علماء بولتے کھجانا نہیں بول کر، بعض لوگ سمجھے سوچے بغیر مسئلہ بھی پیش کراتے کھجائے تو دم. ابھی نے کھجاتا نہیں، دم دینے کے شرط سے کھجلی اتنی آتی کہ اس کا دم نکلنے کو رہتا. اتنا بھی سخت نہیں ہے اسلام.
समझ में आई बात है। अद्दीन युस्रुन, दीन बहुत आसान है। खुजली आई तो खुजाना नहीं बोलकर नहीं है, खुजा सकते, बाल निकलना नहीं। अब सर में खुजली आई, खुजली बड़ी जिद्दी, महबूब नगर के सका, जब तक जहां खुजली आती वहां हाथ रखो, रत्ती भी ऐसा नहीं हलाते, उन्हें जाती नहीं, अम्मा की कसम, चुपके रत्ती रखो, ऐसा खुजा लेते लेते चल जाता। आका सफर में एक काड़ी रखते थे खुजाने के लिए, आपको मौका मिला तो एक काड़ी भी रख लो, जहां खुजली आती रत्ती चुपके, ऐसा खुजली आ रही है घट्टी मुठ्ठियां पकड़ लिया है, क्या करना, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत खुजा सकते। एक दो बाल गिर गए तो दम देना नहीं है। आखिर में उम्रा करने के बाद एक 5-10 रियाल सदका कर डालो, छोटे मोटे गलतियां तमाम लेवल हो जाती हैं। अब मक्के मुकर्रमा पहुंचे, आप कमरे को पहुंचो, कमरा पहुंचने के बाद अभी मैं 5 मिनट 5% भी नहीं बोला हूं मैं, इत्मीनान से बैठो, समझ में आई बात है। तो मक्के में पहुंचे, अपने सामान वगैरह उठाकर रख लिए, जो कमरा हमारा है हमने मिल गया। वहां जाने के बाद लड़ला गुरन्ना ने कहा जी 2.5 लाख रुपए दिया, यज का जी कमरा, लाइट बराबर नहीं जी, फैन बराबर नहीं जी, एसी बराबर नहीं जी। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के शहरों में तकलीफा बर्दाश्त करो, हमारे शहरों में उसका सदका मिलेगा। वहां की तकलीफ की शिकायत न करो, खास तौर पर मदीने की तकलीफ की शिकायत न करो। जब मदीने का सफर आएगा तो बताऊंगा, वो शिकायत की जगह नहीं है, वो दुआ की जगह है, वो सब्र की जगह है, वो बर्दाश्त की जगह है। जो मिला वह हमको कबूल करना पड़ेगा। हवाएं मिल गई तो हवा कबूल, गर्मी मिली तो गर्मी कबूल। अगर वहां जाकर हमारा पसीना भी इस दौर में निकल गया तो अल्लाह ताला खून बहाने का अजर अता फरमाएंगे। इसलिए शिकायत नहीं करना, समझ में आई बात है। तो पूरे चीज़ा रख डाले, थोड़ी देर आराम कर लिए, आराम करने के बाद फिर वज़ू कर को, ज़रूरत से फारिग अच्छे तरीके से हो को वज़ू कर को अब आप उम्रे का और बहुत बड़ा अमल करने के लिए निकलो। मालूम है तो फबीहा, नहीं मालूम है तो जिसे मालूम है उसे। मैं हमारे साबिक़ चेयरमैन साहब की खिदमत में अर्ज़ करूं, तकरीबन मैं 12 साल से बेंगलुरु के अंदर एक मशवरा दे रहा हूं, लेकिन पता नहीं कि हम जैसे गुनहगारों का मशवरा क्यों कबूल नहीं करते। तकरीबन बेंगलोर से 7-8 हज़ार हुज्जाज किराम जाते हैं, बीच की बात बता रहा हूँ मैं। हाजी 2 लाख रुपए दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 लाख रुपए दे रहा है। हर हाजी से एक 2,000 रुपये एक्स्ट्रा इसलिए ले ले कि तुम्हारे मुअल्लिम को हमको देना है। एक तकरीबन 15-20 हाजियों का पैसा जमा करके उनके साथ एक आलिम को तय कर देंगे तो 2 फ़ायदे हो जाएंगे। एक फ़ायदा आलिम का हज भी हो जाएगा, दूसरा फ़ायदा तुम्हारे हज की रहबरी भी हो जाएगी। वहाँ जाने के बाद कोई बताने वाला नहीं, यहाँ जितना भी सीखो वहाँ कंफ्यूज ज़रूर होता है। सडन पूछे तो मालूम करने के लिए कोई नहीं रहता। मैं 12-13 साल से बेंगलुरु में मशवरा दे रहा हूँ, लेकिन नहीं मालूम कि हमारी आवाज़ क्यों कबूल नहीं होती। वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला, कोई ना कोई वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला, हमारे छोटे मशवरे भी कबूल हो जाएंगे। बहरहाल यहाँ आप सीख कर जाओ। वहाँ जब जाएंगे आप तो एहराम की चादर सर में तो डालना नहीं। औरतों का एहराम क्या, आप जिस लिबास में है वो। औरतें एहराम की हालत में क्या करें कि अपने सर को ढांक कर रखें। आमतौर पर औरतें, मुझे ज़रा देखें, एक लम्हा अल्लाह से माफ़ी चाहते हुए बताना चाहता हूँ, आप देख लें। एहराम की हालत में औरतें ये पेशानी को तक छुपा लेती हैं। पेशानी चेहरे में दाखिल है, सर में दाखिल नहीं। सर को छुपाना है, चेहरा खुला रखना है एहराम में। अगर एक नमाज का वक्त पेशानी छुपाने का गुजर गया तो आपको दम देना पड़ेगा। इसलिए आप औरतों को चाहिए कि सर के स्टार्टिंग बाल से आप अपने सर को छुपा लें, चेहरे को खुला रखें। अब चेहरे को बास आप जैसी बाशरम औरतें खुला रखना पसंद नहीं करती, लेकिन शरीयत का हुक्म है। इसलिए उलमा ने एक अच्छा तरीका इख्तियार किया, क्या कि हैट जो होता है ना, क्रिकेट में खेलते ना हैट, वो हैट ले लें आप, सर में डाल लें, उसके ऊपर आप अपनी जाली को डाल लें। ऐसे हाथ के नीचे से ऊपर से डाल लेंगे, चेहरा खुला भी रह जाएगा और पर्दा भी हो जाएगा। जब अल्लाह के रसूल अम्मा आयशा को एहराम सिखा रहे थे, अम्मा आयशा को कहा, आयशा एहराम की हालत में चेहरा खुला रख। अम्मा आयशा पूरी उम्मत की माँ होकर शर्मा जाती है, या रसूल अल्लाह एहराम की हालत में चेहरा खुला रखूं? हजारों लाखों मर्द आएंगे,
کیا ان کے سامنے چہرہ کھلا رکھنا پڑے گا؟ آقا نے فرمایا کہ عائشہ، شریعت کا حکم ہے جہاں چھپانا وہاں چھپاؤ، جہاں دکھانا وہاں دکھاؤ۔ تھوڑی دیر اماں عائشہ غمگین ہو گئی، سوچ رہی تھی ایسا کون سا طریقہ ہوگا جس پر شریعت پر بھی عمل ہو جائے اور میرا پردہ کا پردہ بھی رہ جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں عائشہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں چہرے کے سامنے کوئی آڑ رکھ سکتی ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ، تیرے شرم پر فرشتے بھی خوش ہیں، تیرے حیا پر فرشتے بھی خوش ہیں۔ چہرے میں رکھے بغیر چہرے کے سامنے بطور پردہ کے اگر کوئی چیز تو رکھ لیتی ہے، یہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ آپ بھی ایک ہاٹ لے لیں، آج کل مل رہی ہیں ہاٹیں، ہاٹ لے لیں اور اسے اپنے سر پہ پہن لیں اور اپنی جو اوپر کی جالی ہوتی ہے وہ جالی اوپر سے ڈال لیں، تو چہرے کو کپڑا بھی نہیں لگے گا اور پردہ بھی ہو جائے گا۔ آپ اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ، جس کے ساتھ گئی ان کے ساتھ ہاتھ پکڑو، ہاتھ پکڑ کر آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ طواف کر سکتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کر سکتے ہیں۔ اپنے گھر کی عورتوں کا ہاتھ نہ چھوڑو، لاکھوں کا مجمع آ جاتا ہے، مس ہو گئے تو پریشانی ہوتی ہے۔ جو حج کمیٹی سے ٹیگ دیا جاتا ہے اسے کسی بھی صورت سے اپنے ہاتھوں سے نہ نکالو، اس لیے کہ وہ ٹیگ آپ کا ریفرنس ہے، وہ ٹیگ آپ کی شناخت ہے۔ اگر کسی بھی پولیس والے کے پاس جا کر آپ وہ ٹیگ بتا دیں گے، وہ پولیس والا آپ کی معلم تک آپ کو پہنچا دے گا، معلم جو ہوتا ہے رہبر آپ کو آپ کے کمرے تک پہنچا دے گا۔ اگر وہ ٹیگ آپ نکال دیں گے تو پھر آپ کو پریشانی ہوگی۔ باتھ روم کو گئے تو ٹیگ کے ساتھ جاؤ، وضو کرے تو ٹیگ کے ساتھ کرو، غسل کرے تو ٹیگ کے ساتھ کرو۔ غرض اپنے کمرے سے نکل کر آپ مسجد حرام کی طرف جاؤ، جاتے رہیں گے آپ، نظریں نیچے رہیں گی اور لبیک اللہم لبیک پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے۔ جیسے ہی آپ مسجد حرام میں داخل ہو جائیں گے تو آپ مسجد حرام میں اللہ کا نام لے کر بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک ضرور یہ دعا پڑھے اور سیدھا پاؤں مسجد حرام کے اندر داخل کرے، نگاہیں نیچے رکھ کر سیدھے کعبۃ اللہ کے قریب پہنچ جائے، کعبۃ اللہ آنے تک اپنی نگاہوں کو نہ اٹھائے۔ جیسے ہی آپ کو معلوم ہوگا کہ اب پوری مسجد کا سایہ ختم ہو گیا، کھلا آسمان نظر آ رہا ہے، اب بالکل سامنے کعبۃ اللہ ہے، تو وہاں جانے کے بعد اللہ کا نام لے کر بڑی ہمت کے ساتھ، اللہ کا نام لے کر بڑی ہمت کے ساتھ اللہ کے گھر کو دیکھے۔ ایسا اثر دل، میں تو یہاں تک کہتا ہوں کعبے کو پہلی مرتبہ دیکھ کر دوسری مرتبہ دیکھنا دوسری زندگی کے برابر ہے۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ بالکل یہ بات وہاں پر صادق آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فوٹوਆਂ میں دیکھنا، ٹی وی میں دیکھنا، واٹس ایپ میں دیکھنا یہ الگ چیز، حقیقت میں دیکھنا ایک الگ چیز۔ وہاں جا کر کعبۃ اللہ سامنے نظر آئے گا، ہے سادہ سیدھا گھر، نہ ہیرے، نہ موتی، نہ یاقوت، نہ لائٹاں، نہ ڈیکوریشن، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا مزہ رکھ دیا اس گھر کے اندر، دیکھتے ہیں تو دل کہتا ہے کہ دیکھتے دیکھتے مر جائے، دیکھتے ہیں تو دل کہتا ہے دیکھتے دیکھتے مر جائے۔ دیکھو کعبۃ اللہ کو محبت کے ساتھ، غور سے دیکھو، جسمانی نگاہوں سے بھی دیکھو، ایمان کی نگاہوں سے بھی دیکھو، اور دیکھتے وقت دعا ضرور کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبے پر پڑھنے والی پہلی نظر کے وقت کی دعا کو 110% اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اب وہ پہلی نظر کا وقت بہت مختصر ہے، ہماری دعائیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے حضرت امام ابو حنیفہ کے روضے پر، قبر مبارک پر، آپ کی روح مبارک پر۔ امام ابو حنیفہ نے اس وقت کی جانے والی دعا سکھائی کہ اب تمہیں اس وقت دعا کرو گے تو 2-3 دعا کا موقع ملتا ہے، اس لیے ایک آئیڈیا کرو،
اللہ کی دی ہوئی عقل کا استعمال اللہ کے دربار میں کرو. اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر کعبے کو دیکھتے ہوئے, یہاں دعا کریں گے تو ہتھیلیوں کو دیکھنا, کعبۃ اللہ کے سامنے دعا کریں گے ہاتھ اٹھائیں گے ضرور لیکن دیکھیں گے کعبۃ اللہ کو. کعبۃ اللہ کو دیکھتے دیکھتے دعا کریں گے پہلی نظر پر, اے اللہ میں جب تک یہاں رہوں گا, جب دعا کروں گا, جس کے لیے دعا کروں گا, جو دعا کروں گا, یہ 4 باتیں ساتھ میں میری بھی ایک بات داخل کر لے, پوری زندگی میں جب بھی دعا کروں گا اے اللہ میری تمام دعاؤں کو قبول کر لے. یہ ایک دعا کے اندر آئندہ آنے والی تمام دعائیں داخل ہو گئی. اب اس کے بعد موقع ملا تو آپ دعا کرتے رہو. اس کے بعد حجر اسود, ایک کونا ہریا لائٹ کا اشارہ ملتا ہے, لوگوں کا مجمع دکھتا ہے. نماز کا انتظام یہی ہے نا, 1:45 ایک 5-10 منٹ ذرا آگے کر لیں گے کیونکہ عمرہ بتا کر کھانے کے بعد حج بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. جی ہم لوگوں تو مسجد تو نہیں نا جماعت کا ٹائم طے ہو, 2 بجے کر لیں گے. جزاک اللہ 2:15 بجے انشاءاللہ تعالی. تو اب ہرا لائٹ کا اشارہ ملے گا آپ کو, میں بتاؤں گا انشاءاللہ پریکٹیکلی طور پر. ہرے لائٹ کے پاس فل ہجوم رہتا, ماں اور بہنیں غور سے سنو, بہت ہجوم رہتا. حجر اسود ہمیں سمجھ آتے اتنا بڑا پتھر بول کر نہیں, اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہی. حجر اسود دنیا کا سب سے زیادہ مقدس پتھر, دنیا کا سب سے زیادہ مقدس پتھر. ساری دنیا کے پتھروں میں یہ تنہا واحد پتھر ایسا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کرامت اور یہ طاقت عطا کی. اسے جو بوسہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ بوسہ دینے والے کے گناہوں کو یہ پتھر چوس لیتا ہے. یہ پتھر سفید تھا, گناہوں کو چوس چوس کر کالا ہو گیا. قریب جانے کا موقع ملا تو جاؤ, نہیں تو نکو. کیوں؟ جب شریعت ہم کو آسانی دی ہے ہمیں مصیبت نہیں اٹھانا. عورتیں تو کسی بھی صورت سے جانا نہیں, ہرگز جانا نہیں, کسی بھی صورت سے جانا نہیں. دھکا دھکی ہوتی ہے تو پھر تمہارے حیا اور شرم کو خطرہ ہوتا, تمہاری وجہ سے دوسروں کا طواف غارت ہوتا ہے. نہیں جانا. بس وہ جھاڑ کے پاس اگر حجر اسود کا کونا ہے کعبے کا, یہیں سے 2 ہاتھ اٹھاؤ, بسم اللہ اللہ اکبر بول کر اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے لو, طواف کی نیت کر لو. اللہم انی ارید الطواف فیسرہ لی وتقبلہ منی بول کر. مرد حضرات کیا کرنا, احرام کی چادر کو اوپر کی احرام کی چادر اب تک ایسا تھی نا, اب کیا کرنا اسے ایسا یہ سیدھے بغل کے نیچے سے نکال کر داویں کھاندے پر بائیں کھاندے پر ڈال لینا. اسے بولتے ہیں استباع. نام یاد رکھے تو رکھو نہیں تو نکو, کوئی بات نہیں. لیکن احرام کی حالت میں اگر طواف کریں گے تو اس طواف میں یہ سیدھا مونڈھا آپ کا کھلا رہنا, عورتوں کے لیے وہ کام نہیں ہے. طواف میں 2 کام مردوں کو کرنا پڑتا ہے, عورتوں کو نہیں. ایک کام استباع, عورتوں کو نہیں. دوسرا رمل, عورتوں کو نہیں. استباع کسے کہتے ہیں؟ چادر کو اٹھا کر سیدھے بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کھاندے پر ڈالنا, عورتیں نہیں, اپنی حالت پر رہنا. دوسرا کام رمل کرنا, 4 چکر ایسا ذرا منڈے ہلانا, موقع ملیا تو منڈے ہلانا. یہ سنت غیر مؤکدہ و مستحبات میں سے ہے, واجب نہیں. موقع ملیا تو منڈے ہلانا, نہیں تو رتی ہلکا ایسا منڈے ہلانا. نہیں لکیر کا فقیر, یہ ایک مستحب بھی چھوڑتا نہیں. محبوب نگر میں فرضاں چھوڑ رہا ہے, اب وہاں جا کر ایسا ہلاتا بازو والے کی ٹھٹی پھوٹ جاتی ہے. ایسا نہیں کرنا. موقع ملیا تو, نہیں تو نہیں. وہ بھی مردوں کے واسطے, عورتوں کے واسطے نہیں. اللہ تعالیٰ حضرت امام ابو حنیفہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. 3 اماموں کے نزدیک احرام کی حالت میں, وضو کی حالت میں اگر عورت کا ہاتھ چھوئے تو وضو ٹوٹ جاتا. امام ابو حنیفہ کے پاس وضو نہیں ٹوٹتا. اب ساری دنیا اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کرتی ہے. طواف کرے تو بھی ہاتھ پکڑ کر طواف کرو, ہاتھ
पकड़ कर तवाफ करो। तुम्हें जरा ताकतवर होंगे, आपा जरा कमजोर रहेंगी, वहां भी आगे जल्दी, ऐसा सब नहीं रहना। आजिजी अल्लाह राजी, उसके ताबे हो जाओ। अगर आपा जल्दी चलती, भैया सुनो ही, तुम्हें तो वो रोना तुम्हारा नहीं बोलना, दोनों आहिस्ता आहिस्ता। किताब खुली है, दुआ पढ़ते हुए जाओ। कुछ दुआएं तवाफ की जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकली है, उसे याद करना चाहते हो तो याद कर लो, वरना मैं एक तरीका रिकॉर्ड करके रखा हूँ, इंशाअल्लाह ताला आपको दूंगा। वो तरीके पर भी आप मोबाइल के ज़रिए से कान में रख लेंगे, मैं पढ़ाता रहता हूँ, उसमें आप पढ़ते रहेंगे। तवाफ करते करते आप वो दुआएं पढ़ो। वो दुआ याद है, वो पढ़ना चाहते हैं पढ़ो, या उर्दू में दुआ करना चाहते हैं उर्दू में दुआ करो, तेलुगु में दुआ करना चाहते हैं तेलुगु में दुआ करो। तवाफ करते हुए हरगिज काबतुल्लाह को हाथ न लगाओ। तवाफ करते हुए काबतुल्लाह की तरफ अपना चेहरा और अपना सीना हरगिज न करो, ये साफ मसला है, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं। काबतुल्लाह को तवाफ करते करते अगर काबतुल्लाह को हाथ लगा दिए, काबतुल्लाह में करोड़ों रुपयों का, लाखों रुपयों का इत्र लगा हुआ होता है, अगर आपके हाथ में इत्र का हिस्सा लग गया, खुशबू लग गई, तो आप पर दम वाजिब हो जाता है। पूरा तवाफ, पूरा उम्रा करने के बाद सेल्फ लिबास में जाकर काबतुल्लाह को लपट कर रो कर दुआ करो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन तवाफ करते वक्त आपको हरगिज काबतुल्लाह को हाथ नहीं लगाना। नमाज का वक्त बीच में आ गया, तवाफ रोकते वक्त नियत करना पड़ेगा कि मैं तवाफ रोक रहा हूँ, यहाँ तक, नमाज के बाद यहाँ से शुरू करूँगा, नियत करके रोकना पड़ेगा। और आप तवाफ करते करते काबतुल्लाह की तरफ न चेहरा करना न सीना करना। बाई चांस अगर चेहरा हो गया कोई बात नहीं, छोटा मोटा गुनाह होगा, लेकिन अगर सीना करोगे तो तवाफ टूट जाएगा, फिर शुरू से आपको तवाफ करना पड़ेगा। 7 चक्कर मारना, मिसाल के तौर पर ये काबतुल्लाह समझिए, फॉर एग्जाम्पल ये काबतुल्लाह समझिए, ये कोने में हजर अस्वद है, यहाँ से तवाफ शुरू होता है, पहला कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना। पहले कोने से आपका तवाफ शुरू हुआ, ऐसे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं पढ़ते हुए, जाते जाते यहाँ राउंड मारकर आ रहे हैं, ये कोने तक आप जो चाहे दुआ करो। लेकिन ये चौथे कोने से लेकर पहले कोने तक उलमा ने फरमाया जरूर रब्बना आतिना फिद दुनिया इला आखिरिल आया वो दुआ जरूर पढ़ो, क्योंकि ये चौथे कोने से लेकर पहले कोने के बीच में जमीन से लेकर आसमान और अर्श तक अल्लाह ताला एक एक सफ में 70-70 हजार फरिश्तों को खड़ा करके इसलिए रखे हैं, यहाँ से गुजरने वाला मेरा बंदा दुआ करेगा तो उसकी दुआ पर तुम फरिश्ते आमीन कहो। मर्द औरत 7 चक्कर को एक तवाफ, बाज लोग एक चक्कर कुछ एक तवाफ करते हैं, ऐसे वाकयात में भी देखा। एक चक्कर को एक तवाफ नहीं, 7 चक्कर को एक तवाफ। हर चक्कर खत्म होने पर हजर अस्वद के पास हाथ उठाकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलकर ऐसे बोसे देना। कितने चक्कर करना? 7 चक्कर करना। चक्कर करते करते, गौर से सुनो, चक्कर करते करते अगर हमको गिनती में शक आ गया, कोई 5 कर्या की, 4 कर्या की, जो रुकू पूछिया कितने गए, ऐसा नहीं, अदब से बात, कितने हुए जी? उन्हें बोलती मंजे क्या मालूम, मैं तुम्हारे भरोसे में कर ले को हूँ। तो अब 5 की, 4 की अगर डाउट हुआ तो 4 पर यकीन कर लेकर गिनती कंटिन्यू करना। नहीं 5 रंगा बोलकर यकीन नहीं करना, कम पर यकीन कर लेना, ज्यादा के डाउट को छोड़ डालना, ये मसला ज़हन में रखो। 3 की, 4 की रहा तो किस पर यकीन करना? शाबाश, सुभान अल्लाह, मरहबा। 6 की, 7 की बोले तो शाबाश, पहले से सीखे हुए ही आप लोग, सीखो, बहुत खुशी होती है। कम पर यकीन करके ज्यादा के डाउट को छोड़ देना। जब 7 चक्कर हो गए तो हजर अस्वद का बोसा दे डालकर मकाम इब्राहिम के पास आकर 2 रकात नमाज पढ़ना। लेकिन अब मौका नहीं है वहाँ नमाज पढ़ने का, धक्का धक्की, ढकेला ढकेली नमाज नहीं पढ़ सकते, हमें पढ़ने को रहते ही
وہ ایران والے عراق والے تو اللہ اتنے موٹے دماغ کے رہتے ہیں، انہیں سجدہ کہاں کریں گے یہ سوچتے نہیں، بالکل سامنے آپ کو کھڑے جاتے ہیں. غلط. ہاں کنڈل ڈالتی ہیں حضرت، موت کے منہ میں جا کو آنا پڑتا. میرے سگا دبلا تو بچ بچ کو نکلتا. سمجھ میں آئی بات ہے؟ آپ کے ساتھ بھی ہوا. اللہ اکبر، اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے. سمجھ میں آئی ہو؟ تو اس لیے مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت واجب نماز پڑھنا سنت ہے، نماز پڑھنا واجب ہے. وہ جگہ میں موقع ملیا تو عورتوں کا، بوڑھوں کا اور ہندوستان کے اس وقت کے نوجوانوں کا جہاں اطمینان کی جگہ ہے وہاں نماز پڑھنا. 2 رکعت واجب نماز، وہ بھی شارٹ اینڈ سویٹ. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد. زمزم پینا، بنگلور میں، محبوب نگر میں، حیدرآباد میں تقریرہ میں سنے زمزم خوب پیو، خوب پیو، خوب پیو. پینا. لیکن ہماری طبیعتیں اس وقت ساتھ نہیں دے رہی ہیں، اس لیے ایک آئیڈیا بولتا ہوں، سنو. وارم پانی پیو. زمزم 2 قسم کا رکھتے ہیں وہاں پر، ٹھنڈا، کول اینڈ وارم. وارم پانی پیو، کول نہیں. یہ سب سے پہلی بات. ٹھنڈا پی لیتے ہماری طبیعت ساتھ نہیں دیتی، حج کے دن آنے سے پہلے بیمار پڑ جاتے ہیں. وارم پانی ہی پینا، یعنی تو دونوں ملا کو میڈیم ٹھنڈا پانی، کول پانی پی سکتے. لیکن اب جو پینے کا وقت ہے نا، ذرا کم، 1 گلاس، 1.5 گلاس، 2 گلاس اتنا. فل دیوانہ اٹھیا ملیدہ کٹیا بول کو پی لیا. صفا مروا کی صحیح میں پیشاب آتا، کہاں جانا؟ یہاں کیسا کا اٹیچ باتھ روم وہاں نہیں ہی، یہاں مسجد کا مصلی ادھر، یہاں باتھ روم ادھر، وہاں نہیں ہے. کیا حاجی صاحب؟ کم سے کم 1.25 کلومیٹر جانا پڑتا، آدھا کلومیٹر جانا پڑتا. یہ سب تدبیریں. زمزم پینے کے وقت ہی پیو. اب آپ 1-1.5-2 گلاس پانی کھڑ کر کعبۃ اللہ کو دیکھ کر، خاص طور پر علم کی، ہمارے علم کی، ہمارے بچوں کے علم کی، پوری امت کے بچوں کے علم کی، وہاں دعا کرنے میں بخالت کرو نکو. جو چیزیں ہمیں ہمارے واسطے پوچھتے وہ تمام چیزیں پوری امت کے لیے پوچھو. سمجھ میں؟ اللہ منجد دے دل پورے پیسے، منجد دے بلڈنگاں، کارا منجد دے. جو چیزیں ہمیں ہمارے واسطے پوچھتے پوچھو، تمہارے واسطے تمہیں کیا پوچھتے پوچھو، لیکن تمہیں پوچھ کر ذرا ہمارے واسطے بھی پوچھو، امت کے غریبوں کے واسطے پوچھو، مریضوں کے واسطے پوچھو. جو دعا کی درخواست کیا اسے بھی پوچھو، جو دعا کی درخواست نہیں کیا اسے بھی پوچھو. دوست کے لیے بھی پوچھو، دشمن کے لیے بھی پوچھو. ہماری دعائیں کیا نہیں بدل سکتی. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس وقت ہمارے ہندوستان میں جو حالات چل رہے ہیں، اس حالات کے دفاع کا ایک ہی علاج ہمارے پاس ہے. وہ علاج کیا؟ دعا. دعا سے ہم بدل سکتے ہیں حالات. خوب دعا کرو. زمزم پیتے وقت 2 رکعت طواف کی واجب نماز پڑھ کر دعا کرو، طواف کر کے دعا کرو. اس کے بعد پھر 1 مرتبہ حجر اسود کا بوسہ لے کر صفا مروہ کی صحیح کرنے کے لیے جاؤ. وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے الی سعی، ٹو سعی، لکھا انگلش میں، عربی میں، اردو میں لکھا ہوا ہوتا ہے. صفا مثال کے طور پر یہ کونا سمجھو، مروہ وہ کونا سمجھو. پہلے زمانے میں بڑے بڑے پہاڑاں تھے، اب جگہ اور حاجیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے ان پہاڑوں کو تراش تراش کر چھوٹا چھوٹا کر دیے. اب اللہ اس حکومت کو خدمت کے حساب سے سلامت رکھے، آمین بولو. بڑی اچھی خدمت کرتی ہے وہ حکومت. کچھ باتوں میں ہمارا اختلاف ہے اپنی جگہ پر، خدمت میں تو اختلاف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسی خدمت لاجواب خدمت ساری دنیا میں. اگر 2 دن مکے کی خدمت کرو بولے تو کون سی حکومت بھی نہیں کر سکتی. اللہ تعالیٰ تو وہ طاقت انہی نبیوں کی اولاد کو دیا ہے، صحابہ کی اولاد کو دیا ہے. گراؤنڈ فلور سلر میں بھی صفا مروہ کا راستہ، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، جو سہولت ہے سلر میں کریں گے تو بھی صحیح ادا، فرسٹ فلور میں کریں گے تو بھی صحیح ادا، سیکنڈ فلور میں بھی، گراؤنڈ فلور میں بھی کریں گے صحیح. جہاں آپ کو سہولت ہے وہاں کرو. سمجھ میں آئی بات ہے؟ یہ صفا، یہ مروہ. یہاں پہنچ کر
काबत अल्लाह को देखकर नजर आए तो आए, ना भी आए तो चेहरा काबत अल्लाह की तरफ रखकर दुआ करो, फिर अल्लाह का नाम लेकर वहां से शुरू हो। ऐसा आओ, देख रही, समझ में आ रहा है? यहाँ से निकल कर औरतों का हाथ पकड़ लेकर यहाँ से निकल कर आओ, आराम से ऐसे आओ। हरे लाइट रहते हैं, यहाँ से लेकर वहां तक बीच में हरे लाइट। जी ये देखिए सफा मरवा की जी ऊपर है जी, ये है अमली तौर पे वहाँ पे बनाती हूँ। बनाते हैं क्या? कब बनाते हैं? आज बनाते हैं? नहीं, बना के रखती हूँ वहाँ पे, कमाल है। अच्छा, वहाँ भी इंशाल्लाह बता, नमाज के बाद बताता। ये सफा, ये मरवा, जाते हुए हरे लाइटों का एक हल्का आता है, यहाँ एक हरी लाइट, बीच में जर्रा सामने, ये जरा बड़ा अमल है। वो हरे लाइटों के जगह में मर्दों को दौड़ना, औरतों को दौड़ने की जरूरत नहीं। क्यों? इसलिए कि उम्मत की तमाम औरतों की तरफ से हजरत हाजरा दौड़ चुकी हैं, मर्द कोई नहीं दौड़ा, इसलिए हर मर्द को दौड़ने का हुक्म। दौड़ने का मतलब क्या? इतना स्पीड दौड़ना जोरू छूट जाना नहीं, चुपके दौड़े सका नकल करना, हाथ पकड़ना, नहीं तो हमें जाको खड़जा को पलट को आने का इंतजार करना। समझ में आई? काबतुल्लाह के तवाफ में पलटे तो तवाफ टूट जाता, सफा मरवा में पलटे गिलटे तो तवाफ टूटता नहीं। यहाँ से निकले, वहां पहुंचे, एक चक्कर मरवा के पास पहुंचकर 1-2 मिनट या 1 मिनट दुआ करके फिर वहां से निकलो, सफा की तरफ आ जाओ, 2 चक्कर। फिर यहां से निकले, वहां पहुंचे, 3 चक्कर। वहां से निकले, सफा को आए, 4 चक्कर। फिर सफा से निकले, मरवा को गए, 5 चक्कर। मरवा से निकले, सफा को आए, 6 चक्कर। फिर सफा से निकले, मरवा को गए, 7 चक्कर। बाद लोगों को मालूम नहीं होता, सफा से मरवा को जाको, मरवा से सफा को आको 1 चक्कर समझते नहीं। यहाँ से वहां जाना 1 चक्कर, वहां से यहाँ आना 1 चक्कर। सही शुरू होती है सफा में, सही खत्म होती है मरवा में। सही खत्म होने के बाद 2 रकात मौका पड़ा तो नमाज पढ़ लेकर, जरूरी वाजिब नमाज नहीं, तवाफ के बाद जो नमाज है वैसा सही के बाद नमाज नहीं। पढ़ना चाहे तो 2 रकात नफिल नमाज पढ़कर दुआ कर को सीधे कमरे की तरफ आ जाओ, कहाँ भी रुको लो, सीधे कमरे की तरफ आकर पहले मर्द जाकर 10, 12, 15 रियाल क्या पूछता की देकर सर के बाल मुंडा दो। मुंडा को आको रूम में एहराम निकाल को लुंगी पहनकर नहा लो। ये गुस्ल वाजिब नहीं, गुस्ल सुन्नत। उसके बाद अभी भी बीवी हालत एहराम में है, बीवी के चोटी के बाल पकड़कर, समझ में ये बात? वो महबूब नगर में पकड़ते थे ना, वैसा सख्ती से नहीं पकड़ना। नहीं पकड़ते हैं? अच्छा, वो लगा इनको पकड़ते क्या? अच्छा, मर्द बने के बाल अभी इतने बड़े बड़े हैं, तो चोटी के बाल पकड़कर ऐसे उंगली में ऐसे फिराकर, देखो ऐसे उंगली में 1 मर्तबा फिराकर 1 इंच 2 लकीर उंगल के बराबर खैंची से तुम्हें कतर डालो। उन्हों भी एहराम से बाहर निकल गए। अब उसके बाद उन्हों भी जाकर गुस्ल वगैरह करके कोई सादा सीधा लिबास पहननी। अब औरतें पूछते, मर्द बने के बाला तो हजाम की दुकान को चले गए, हमें ये बाला क्या करना है? मैं बोला डब्बे में रख लगो, बेंगलुरु को लगो, फ्रिज में रख डाल, कहा मौका मिला डिस्बिन में झट डालो, होगा उतना किस्सा खत्म। आपका उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। 1-2-3 मसले सुन लो, उसके बाद 5 मिनट सवालात का, उसके बाद नमाज, उसके बाद खाना, फिर उसके बाद फौरन आ जाओ। हज का तरीका भी, ज़ियारत का तरीका बता देता हूँ। तवाफ करते करते वुजू टूट गया तो क्या करना? एक अहम मसला, कि कहते हिंदुस्तान का वुजू बहुत कमजोर वुजू है, 1 घंटा भी रहता नहीं। समझ में आई बात है? एक जमाना तो हमारा वुजू बुजुर्गों का 6-6, 7-7 घंटे रहता। बेंगलोर में एक मरतबा मैं अल्लाह वालों के हाथ में बैत के उन्वान पर बयान किया तो एक नौजवान जाकर एक अल्लाह वाले के हाथ में बैत करके आया। मैं पूछा कौन भी अल्लाह वाले, उनकी शान क्या है? तो उन्हें अल्लाह का बंदा बताया, हजरत हमारे शेख इतने बड़े अल्लाह वाले ही 40 साल से अब तक उनका वुजू टूटा नहीं हजरत।
ये बोले अरे गुग्गू करे नहीं तो टूटता कहाँ? क्या अंबोजा सीमेंट में बना है क्या वुजू? हमारा वुजू घंटे डेढ़ घंटे में टूट जाता। अगर तवाफ करते करते 4 चक्कर के अंदर वुजू टूट गया, जाको वुजू कर को आना, वुजू करने के लिए एकदम बाहर जाओ न को, वहाँ जमजम के नल्ला रहते जर्रा दूर में, मताफ में मैदान में जर्रा दूर में, वहाँ घुस को वुजू कर ले को आको, फिर शुरू से तवाफ करना। 4 चक्कर होने के बाद अगर वुजू टूटिया, 5वें चक्कर में वुजू टूटिया, जाको वुजू कर ले को आको 5वां चक्कर शुरू से करना। आई बात समझ में? अरे आई नहीं मुन्नी तो भी हला बाबा आई। 6वें चक्कर में वुजू टूटिया, 5 चक्कर पूरे हो गए, जहां वुजू टूटिया वो जगह तक छोड़ डाल को, जाको वुजू कर को, फिर आको हजरे अस्वद का बोसा लेको 6वें चक्कर से शुरू करना। सफा मरवा की सही करते करते वुजू टूटिया, सफा मरवा की सही में वुजू शर्त नहीं, वुजू कर लेना अच्छा भाई, चलते फिरते वुजू टूट गया, हाथ वुजू करने की जगह है, वुजू कर को जहां वुजू टूटिया वहीं से कंटिन्यू कर ले सकते। मक्का पहुंचकर उम्रा करके फारिग होंगे, बीच में 8 दिन अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हम सब के ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, अल्लाह जाने अनजाने सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन आज की हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा, सुनी गई सुनाई गई तमाम बातों पर आसानी के साथ अमल करने और अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस साल जितने भी तेरे बंदे तेरी मोहब्बत में तेरे दरबार में हाजिर हो रहे हैं, इनकी हाज़िरी को कबूल फरमा, इनके लब्बैक को कबूल फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, ऐ रब्बुल आलमीन इनके उम्रों में बरकत अता फरमा, इनके सफ़र को आसान फरमा। ऐ अल्लाह तवाफ़ को कबूल फरमा, सफ़ा मरवा की सही को कबूल फरमा, मकाम इब्राहिम की नमाज को कबूल फरमा, जमजम के पीने को कबूल फरमा, इनकी वहाँ की तमाम की दुआओं को कबूल फरमा, मिना अरफात मुज़दलिफ़ा के अरकान व अफ़आल को कबूल फरमा, इनके दुआओं में सारी उम्मत का हिस्सा अता फरमा, हमारा हिस्सा अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन मदीने मुनव्वरा की हाज़िरी को बाअदब बना दे, मदीने मुनव्वरा में रोज़े अक़दस पर सलाम के अर्ज़ करने को कबूल फरमा, आका की मोहब्बतें हमें अता फरमा, आका की सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह जितने भी भाई बहन तेरे और तेरे हबीब के दरबार में हाजिर हो रहे हैं, इनकी हाज़िरी को कबूल फरमा, सलामती के साथ बुला रहा है, इसी सलामती और आफ़ियत के साथ वापस फरमा, इनके आने तक इनके घरों की हिफाजत फरमा, इनके दुकानों की हिफाजत फरमा, इनके मकानों की हिफाजत फरमा, इनके नस्लों की फसलों की हिफाजत फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन इस साल ये तेरे बंदे हाजिर हो रहे हैं, बहुत सारे बंदे इनको देखकर तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। ऐ इलाहुल आलमीन कोई दौलत की बुनियाद पर तेरे दरबार में हाजिर होता नहीं, बल्कि तेरी मोहब्बत और तेरे फजल की बुनियाद पर हाजिर होता है। अल्लाह हर तेरे बंदे को तेरे और तेरे हबीब के घर का दीदार अता फरमा, अल्लाह ऐसे रास्ते अता फरमा कि तेरे और तेरे हबीब के दरबार में पहुँच जाए। ऐ अल्लाह मरीज़ों को सेहत अता फरमा, मरहूमीन के मग़फ़िरत फरमा, जो नेक तमन्नाएँ रखे हैं उन तमाम की नेक तमन्नाओं को कबूल फरमा। अल्लाह जो मांगे वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। हमारी इन आजिज़ दुआओं को तो अपने फजल से नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तफ़ैल से कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।